مسئلہ جو چیز ہے وہ سمجھنے کا کہ جو نبی نے سنت ادا کی اور جس کو چھوڑا نہیں، جس کو نہیں چھوڑا، اس کو امت نے ایک دن بھی نہیں چاہا کہ اس امت یہ ہم سنت ادا کر دیں۔ مولویوں کے پاس آپ چلے جائیں، وہ آپ کو ایک ہی مسئلہ بتاتے رہتے ہیں، یہ ہے فجر، اس سے پہلے 2 سنتیں، یہ ہے ہماری ظہر، اس سے پہلی ہیں جناب 4 سنتیں، بعد میں 2 سنتیں، پھر عصر کی بھی 4 بنا لی، پھر مغرب کی 2 سنتیں 2 نفل، عشاء کا تو خیر اہل حدیثوں کو تو کر دیں معاف، باقی حنفیوں کے اوپر تو 17 کا بوجھ ہے، وہ تو انہوں نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو مر جائیں گے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو ان کے اگر آپ فرائض بھی سارے انجام دے لیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر جس سنتوں کی وجہ سے اس امت نے بلندیوں پہ جانا تھا اور آسمان سے تک عروج حاصل کرنا تھا، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ گویا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ یہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے، مگر وہ چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ وہ سنتے ہیں نفس پہ گراں، اور نفس کی اس سے ہوتی ہے پرورش، اور نفس کو ہوتی ہے چترول، تو نفس یہ انکار کر دیتا ہے، اور آپ سب لوگ بھی جو ہے نا بڑے آرام سے، آپ کی اس کے اندر روٹین کے اندر پڑتا ہے فرق، آپ کو بندے کا پتر بننا پڑتا ہے تو کام ہو جاتا ہے خراب۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت اگر چند بندوں نے بھی ادا کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے اس سنت کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ ان مولویوں کی ہے نہ عوام کی، اور عوام چاہتی بھی نہیں ہے کہ ہماری توجہ ان سنتوں کی طرف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان شریف کی روٹین کے اندر سنت اختیار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ نبی علیہ السلام سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے ہیں جس میں آپ نے وہ سنت ادا کی، اور آخری رمضان میں تو آپ نے پھر کمال ہی کر دیا، جس وقت دنیا سے آپ نے جانا تھا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سنت ادا کی۔ اب سنت بھی وہ بن گئی ہے ایک تماشا، اور سارے لوگ جو ہے نا اس سنت سے اعراض کر کے بیٹھے، بڑے بڑے میں نے نیک لوگوں کو دیکھا ہے سنت ادا ان سے وہ ہوتی نہیں، وہ سنت ادا کرنی بھی اتنی مشکل ہے، وہ نفس پہ بڑی گران گزرتی ہے، اور اس سنت کے ذریعے سے جو بندے ٹھیک ہونے اور جو معاشرہ ٹھیک ہونا تھا نا وہ سارا نہیں اب ہوتا، اور اب وہ ایک بالکل تماشا ہو گیا، اور اگر ادا کر رہے ہیں تو وہ تماشا بنا کے ادا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ادا کر رہے تو منہ پھیر لیا بڑے بڑے نیک، وہ ہے سنت اعتکاف۔ یہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک بات فرمائی، 125 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ ہے۔ آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ سنت آج کی نہیں ہے، یہ اعتکاف کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی سنت یہ ہوتی تھی اور انبیاء یہ سنت کرتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ تو میرا گھر بنا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، بندے کا گھر نہیں، نہ کا اپنا گھر بنا، اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، نہ وہ کسی جگہ پر سما سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کی، وہ کسی جگہ نہیں سماتا، مگر اللہ نے کہا میرا ایک جگہ بنا، اور وہ جگہ ہوگی بیت اللہ جہاں میں آ کے سما جاؤں گا۔ اور بندے چونکہ مادی چیزوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں، یہ کہاں مجھ کو ڈھونڈتے پھرتے، یہ بھی خود مادے کے بنے ہوئے ہیں، میں غیر مادی ہوں، اب کوئی ایسا نشان میرا ہونا چاہیے کہ جہاں جا کے ان کو لگے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ کے اپنے کسی نہ اپنی یہ تشفی کر لیں، اسے رو سکیں، جفی ڈال سکیں، سلام لے سکیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو گھر بنا میرا، اور گھر بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عراق جیسے شہر سے نکالا جہاں وہ بطور شہزادے کی زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں سے وہ اپنی 40-50 سال کی 70 سال کی عمر سے نکل گئے، اور اس کے بعد صحراؤں میں گھومتے ہوئے اخیر بعد میں وہ اپنی ایک بیوی اور اپنا ایک نومولود بیٹا، چھوٹا سا بیٹا، اس کو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے قریب جو ہے ٹیلہ ایک تھا وہاں پہ چھوڑا ہے، اور اس وقت کوئی آبادی تھی بواد غیر ذی زرع، اللہ نے کہا وہ آبادی ایسی تھی کہ وہاں نہ پانی تھا اور نہ وہاں پہ کوئی گھاس تھی۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی ناموس اور اپنی عزت کو وہاں چھوڑانا، اور اپنی نسل کو، جس سے ایک ہی بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے،
اور وہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ یہودیوں نے بات بنائی ہے کہ نہیں اسحاق پیدا، اسحاق ہوئے ہی نہیں تھے ابھی پیدا. اللہ نے وہ 80 سال کی عمر میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا دیا. جب اس نے دعا کی کہ کفار کے گھر تو نے بھر دیے اولادوں سے، ایک ابراہیم جس کی تو تعریفیں کرتا ہے مجھے خلیل اللہ بنایا، میرے تو پتر کوئی بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جن کو وہ دوست بنا لیتا ہے اور جن کو اس کے دوست بننے کا بہت شوق ہے، وہ یہ سن لیں کہ آزمائشیں اتنی آئیں گی کہ کچومر نکال دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ آگے بولنا نہیں، اور جو بول پڑا وہ دوستی سے نکل جائے گا، وہ فارغ کر دیا جائے گا. اس کو دوست نہیں اللہ بنانا چاہتے. اس لیے جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی خواہش ہے نا کہ میں بھی کوئی خلیل اللہ بن جاؤں، وہ اپنی خواہشوں کو پہلے دیکھ لے کہ آخر وہ اس معیار پہ کوئی پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. جی مجھے اللہ کا قرب چاہیے. قرب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء قریب ہوتے ہیں اور انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اسی درجے کی اس کو آزمائشیں ملتی چلی جائیں گی. وہ بندہ ساری زندگی جو ہے نا وہ آزمائشوں کے اندر ہی رہے گا. اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، فرمایا اگر مجھ سے تجھے پیار ہے نا تو تجھے چاہیے کہ پھر اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ میرے سے محبت کرنے والا آدمی جو ہے نا اس کی طرف آزمائشیں اس طرح لڑک کر آئیں گی جنہیں نشیب کی طرف پانی آتا ہے، نیچے والی زمین کی طرف پانی آتا ہے، اس طرح آپ نے فرمایا اس کے اوپر آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کی کہ آپ چھوڑ آئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب جانے لگے تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجر نے جو آواز دی ہے اور پوچھا کہ اپنی ناراضگی یا حکم خداوندی، تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا حکم خداوندی. بس اس بی بی نے جو کلمے کہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل دنیا کی عورتیں بہت کچھ کہتی ہوں گی، حضرت فاطمہ نے بھی بہت کچھ کہا ہوگا، حضرت خدیجہ نے بھی بہت کچھ کہا ہوگا، بھائی آسیہ نے بھی بہت کچھ کہا ہوگا، حضرت مریم نے بھی بہت اللہ کی عبادت کی ہوگی، مگر جس وقت ہاجر بولی نا میں کہتا ہوں کل ایمان جملے کے اندر، کل ایمان سارا ایمان اسی ایک جملے کے اندر اگر نہ آئے تو آپ مجھے پکڑ لیں. میں کیا خیر کر دی، اور آج تک اس جملے کی وجہ سے میں زندہ ہوں. مجھے نہیں پتا کوئی زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے، لیکن میں زندہ ہوں. بہت پیاری بات، جب دکھ آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، بندہ تنہا ہو جائے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، بندہ اکیلا رہ جائے، کوئی سہارا نہ رہ جائے دنیاوی طور پر، اور پھر کچھ نہ ہو، تو پھر وہاں پر حضرت ہاجر نے ایک ایسا کلمہ کہا، اور اس کلمے کی بہار ہے جو آپ میں سارے اس وقت دنیا کے اندر مسلمان چلے پھرتے ہیں، اور یہ کعبے کے بیت اللہ کے حج ہو رہے ہیں اور طواف اور عمرے ہو رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں. اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اور وہ پلے باندھ لے، گھر جا کے لکھ لے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسا جملہ کہا، اللہ پہ توکل کر کے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ بندے کو ضائع نہیں کرتا. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اس بندے پہ پھر جو بہار اور جو پھول اور پھل لگاتا ہے نا وہ کسی شے پہ نہیں. پھر دیکھ لیں کہ ہاجر کی ہوئی صحیح مرد کیا اور عورت کیا صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے، ہاں جی. اور وہ جو لڑکا تھا اسماعیل، اس سے پھر اللہ نے کس کو پیدا کیا کہ جس پہ کل کائنات کو فخر ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لڑکا بھی اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا، آپ یہ دیکھ لیں، اور جو عورت تھی وہ بھی ضائع نہیں ہونے دی. اللہ نے فرمایا پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام آزمائش سے گزر گئے بیٹے والی. پھر اس وقت پھر بیٹے کو اللہ نے کہا، اور اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو کہا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا، ایک مرکز بنا دیا کہ دنیا کل یہاں پر آیا کرے گی، اور امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ سورہ کبوت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس کے آس پاس لٹیرے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنا دیا. اور پھر ہم نے حکم دیا کہ مسکن ابراہیم کی ایک نماز کی جگہ بناؤ. یہ میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو اس زمانے میں چھوٹا سا تو مولانا کے پاس بیٹھا تھا. مولانا مجھے ایک دن لیٹے ہوئے کہتے کاشف حج کی باتیں ہم کر رہے تھے، یہ جو اللہ نے کہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے مقام کو مصلی بناؤ، اس کو نماز کی جگہ بناؤ. تو کاشف اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے کہا وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یہی ہے. کہتے نا 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 مقام ابراہیم مصلی، کہتے اللہ نے مقام ابراہیم کی مصلی کہا ہے. وہ کاشف ڈھونڈ وہ بات کیا ہے. اتنا پیارا ہے کہ میں نے اس جملے کی 2-3 سال پہلے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے کہ میں اچھا کبھی موقع دیتا ہوں تو آج پھر آیت یاد آئی تو پھر میں وہ جمعہ آپ کو پڑھانا ہے کہ مقام ابراہیم ہے کیا اور مصلی ہے کیا.
وہ پھر آپ کو پڑھانا ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حج عمرے ہم جو کر کے نا جائی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں، جائی جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں بیڑا غرق ہی کر دیے حج عمروں نے، جو امت کا یہ بیڑا غرق ہوا، اس سے پہلے ایسا بیڑا غرق ہوا ہی نہیں تھا۔ جو اس صدی کے اندر یہ جہاز چل پڑا نا، بھی 2 لاکھ اور 4 جہاز پر جا کے عمرہ کر کے آ جاؤ، نہ کوئی تیاری نہ کچھ اور، بس چلی جا رہے ہیں، عمرے حج ہو رہے ہیں اور امت برباد ہو رہی ہے، اور وہ فیشن بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے بات کی۔ یہی اللہ نے آہدنا لفظ بولا ہے آدم علیہ السلام کے لیے، ادھر بھی ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی، پر پورا نہ ہو سکا۔ فرمایا پھر ابراہیم اور اسماعیل، ایک سے نہیں لیا، دو نبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک جو خدا کا خلیل تھا اور ایک جو ذبیح تھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھڑا کر دیا اور کہا تم دونوں ہم کو عہد دو، اور دونوں یہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، اور یہ جو آج ہم ذمہ داری تم پہ ڈالنے لگے، یہ ذمہ داری تم نے کرنی ہے کہ یہ ذمہ داری کس طریقے سے پوری ہوتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا، انتہرا، تم دونوں پاک رکھو گے، نیٹ اینڈ کلین۔ اب پاک رکھو کو سمجھنے کی بات کرنی کہ تم دونوں پاک رکھو گے، یہ میں کروں گا بیان۔ 3 چیزیں، بیتی، بیت اللہ نہیں کہا، یہاں اب بیتی ہو گیا، میرا گھر فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ فرمایا بیتی، میرا گھر ادھر ہے۔ اللہ کے گھر جاتے ہوئے آپ دیکھیں جو ہمارا حال وہاں پر ہوتا ہے، انتہرا بیتی۔ میں تو قانون، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اچھا مسئلہ یہی مجھے پسند آیا، دیر سے آیا مولانا صاحب نے ادھر حج پہ، مجھے جب میں گیا ہوں مولانا صاحب کے ساتھ ادھر ہی سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہاں پہ نہیں رکنا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا بیت اللہ شریف سے طواف کر، اپنا عمرہ مکمل کر، اور کوشش کر کے حرم شریف سے ہم باہر نکل جائیں جتنی جلدی ہو سکتا۔ لوگ کہتے میں حرم چ مراں، حرم چی رواں، میں حرم دا کبوتر بن جواں، کبوترے حرم۔ ہٹ حرم، تو تا سادہ مسیح چ رہن جوگا نہیں ہے گا، تو حرم دی گل کرنا ہے؟ اللہ کے بندے بیتی، امام ابو حنیفہ نے کہا کام کرو اور نکلو۔ اس گھر کے اندر وسوسہ گناہ کا لانا بھی اتنا بڑا گناہ کہ شاید تیری بخشش نہ ہو، فوری طور پہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں بندے کا دل بہکنا چاہیے۔ اس لیے یہ نہ دیکھے لوگ کہتے جی عورتیں دیکھ رہے ہیں، جی وہ جی بڈھی ادھر طواف کر رہی سی، فلانا مرد ایسے کر رہا تھا، ایسے کر رہا تھا فلانا، اوے ادھر توجہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا نکلو، اپنا کام کرو اور نکلو۔ معمولی سے بھی اللہ کے گھر کے اندر وہ بیت دربار ہے شہنشاہ کا، اور خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اور بندوں کو واچ کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کی بالکل سیدھ پر آسمان پر چلتے جائیں، اوپر پھر 7ویں آسمان پر جا کے اللہ نے اپنا فرشتوں کے لیے ایک خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے، بیت اللہ، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور 70,000 فرشتہ فرمایا وہاں پر روزانہ طواف کرتا ہے ایک وقت میں۔ ایک ٹولی جو نکل گئی ہے نا طواف کر کے 7 چکر لگا کے، اب قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ اتنے اللہ کے فرشتے لمحہ بہ لمحہ طواف ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر۔ اس لیے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں، ملتزم کی دعائیں کیوں لفٹ کی طرح آسمان پر چڑھ جاتی ہیں۔ تو فرمایا میرا گھر بیتی، ان سے کہہ دے کہ میرے گھر کو انہوں نے رکھنا ہے پاک۔ کن کے لیے؟ للطائفین، وہ جو کریں گے وہاں پر طواف، اور والعاکفین، اور کریں گے جو وہاں پر اعتکاف، طواف و جمع اعتکاف، اور کیا کرنا ورکع السجود، یہ کہ رکوع کرنے والے سے نہ، فرمایا رکعی تشدید کے ساتھ آیا، فرمایا جو انتہا درجے کے رکوع کرنے، لمبے رکوع، آدھے گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، نبی علیہ السلام نے 2.5-3 گھنٹے کا رکوع کیا، والسجود، 3 گھنٹے کا سجود، نبی نے 7 ایک منزل پوری گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک منزل جتنا رکوع کیا، اتنا ہی قیام کیا، اتنا ہی رکوع کیا، اتنا ہی سجود کیا۔ آپ قیام کر کے تھک جاتے ہیں، مجھے بتائیں سجدہ بھی کوئی تھوڑا لمبا کر جاتے، رکوع کر کے دکھائے مجھے کوئی آدمی۔ اللہ نے پہلے رکوع کا لفظ بولا کہ ہو جا ورکعوا مع الراکعین، ہو جاؤ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ترجمے اور ادھر ادھر کر کے خشوع و خضوع کے نہ کریں، ترجمہ رکوع کا ہی کریں، اور رکوع نہیں ہوتا۔ یہ رکوع ہی ساری زندگی اگر آدمی سیکھ جائے نا، یا بندے سجدے میں چلے جاتے ہیں یا یہ قیام میں ہو جاتے ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ قیام اور چیز ہے اور رکوع اور چیز ہے، اور سجدہ۔ رکوع اللہ نے درمیان میں کیوں رکھا
یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یا قیام رکھتے اور قیام کے بعد فوراً بندہ ہو جاتا سجدے میں چلا جاتا. نہیں، فرمایا پہلے قیام کر پھر رکوع کر اور رکوع کے بعد سجود کر. یہ تیسری چیز درمیان میں رکوع کی حکمت آپ نے سمجھنی. مجھے آج اس سے کوئی کنسرن نہیں. آج مجھے اپنا مسئلہ یہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہ اپنے نبی کو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اے دونوں نبیوں یہ بات تم دونوں سمجھ لو کہ تم نے کعبہ کو پاک رکھنا ہے. اب یہاں پہ پاک رکھنے کا معنی آپ یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر دوسری چیز آپ نے سمجھنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ساری مساجد جو ہیں وہ اسی کعبے کا ایک قسم کا حصہ ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا کہ جس نے اللہ کی من بنا للہ ہی. سن لیں، آپ لوگ پوچھتے ہیں جی انہیں مسجد بنائی نا 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 نا. میں ایک دفعہ گزر رہا تھا اپنے گلی کی مسجد کے اندر سے تو واک کر رہا تھا میں اس کے باہر گلی کے تو اس کے اوپر لکھا من بنا للہ ہی. تو اسی وقت میرے ذہن کے اندر آیا کہ اس پہ زور کس چیز پہ؟ یہاں پہ للہ ہی کے لام پر زور ہے. صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی دکھانے کے لیے نہیں. میں اپنی ماں کے نام کی بنائی ہے جی، بعد میں اوپر لکھ دو جی فلانی ام کلثوم مسجد، تائے کے نام کی بنائی ہے، جد امجد کے نام ہے نہ. اللہ نے فرمایا تو نے ان کے لیے بنائی ہے نہ. للہ ہی ایک ایسی مسجد کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ بنا گیا اور گم ہو گیا بندہ، وہ نہیں پتا چلا کسی کو. ایک بندہ آیا کروڑوں پتی تھا، اس نے کہا یار ایک مسجد بنانی ہے اور وہ پھر اس جگہ وہ ایسی جگہ پر جا کے مسجد بنا کے آیا بھی جس مسجد کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون بنا کر چلا گیا. یار اتنی خوبصورت جگہ لی بنائی، کسی بندے کو آگے فرنٹ مین بنایا، اپنا کام سارا تیار کرایا، تیار کر کے بس چپ کر کے وہاں کا انتظام کر کے دے کے چلا گیا. اس کو نہیں، للہ ہی صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس نے ایک ایسا صدقہ کیا جو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس مسجد کا نہیں پتا تھا. فرمایا اللہ بنائے گا اس کا گھر. وہ بنائے گا کس کا گھر؟ اللہ کا. پھر اللہ نے فرمایا چونکہ اس نے مجھے ہی دیا ہے یہ ہدیہ، یہ کسی اور کو نہیں دیا، نہ محلے کی عوام کو. جی رانا صاحب نے پورے محلے کی پرزور اپیل پر مسجد کو یہ کر دیا جی، وہ کر دیا جی، ادھر کلین بچھا دیا جی، تو آ کر دیا جی. یہ مسجدوں کی جزائیں ادھر مل جانی بندوں کو جس نے جس نظریے سے بنائی. ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس نے صرف اللہ کے لیے، اس لیے زمین پر اس وقت اللہ کے لیے مسجد نہیں بنی. یہ مسجد جو بنی نا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اللہ ہی کے لیے بنائی ابراہیم علیہ السلام. اور اس لیے یہ کعبہ تھا بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم تو مجھ کو اور بنا دو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا جی تو یہ چاہتا ہے یہ قوم تیری نئی نئی مسلمان ہوئی ہے خراب نہ ہو جاتی، ورنہ میں محمد اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کعبے کو دوبارہ اٹھاتا. دو اس کے ہوتے دروازے بھی ہشتی دروازے کی طرح، ادھر سے بندہ نکلتا اور ادھر سے داخل ہو جاتا، دو دروازے بنتے ہیں. اور پھر اس کو میں 5 کونی طریقے سے بناتا، حتیم کو درمیان میں لے آتا، کعبے کی جو دروازہ اس کو حضور نے فرمایا بالکل زمین کے ساتھ لگا دیتا چوکھٹ. فرمایا تیری قوم نے مال کھانے کے لیے نا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے بادشاہ آتا ہے اندر داخل کر دیتے، اس کو مقدس بنانے کے لیے دروازہ اوپر کیوں رکھا ہے؟ عمران خان ہے وچ واڑ دیو جی، جمال عبد الناصر ہے اس کو اس کے اندر داخل، ریسی کو داخل کر دو، یہ داخل ہو کے اور بھائی تم داخل ہوتے ہو، حبل کا بت اس کے اندر ہی تھا اور ابو لہب اور اس کی زوجہ وہیں پہ رہتے تھے. تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ نے کہا بندے کی جگہ ہوتی جو بندے کو مقدس بناتی، اور ایک بندہ ہوتا ہے جو جگہ کو مقدس بنا دیتا ہے. بندہ ہوتا ہے. ابراہیم اور اسماعیل تھے تو انہوں نے اس جگہ کے لیے قربانی دی تو اس کو ہم نے مقدس بنا دیا. اس لیے نہیں کر دیا کہ ہم نے کہ وہاں پہ کوئی شے ہوتی ہے اور بندے کو اندر داخل ہوتے ہی بندہ مقدس ہو جاتا ہے. بندہ کوئی مقدس نہیں ہوتا. بندہ تو میں کہتا ہوں سر سے لے کے روزانہ قرآن مجید کا تعویذ بنا کے پورے کا پورا گلے میں بھی ڈال لینا تب مقدس نہیں ہوتا. روزانہ آپ زمزم میں ڈبکیاں لگائے تب مقدس نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ چمٹ کے بالکل وہاں سے اٹھے ہی نہ پوری زندگی نا. بندے کا تقدس اللہ نے فرمایا یہ بندے کو تقدس. بندہ شے اور کوئی چیز ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا بندہ، یہ زمین میں نے ہاتھ سے، یہ تو میں نے کہا کون ہو جا اور وہ ہو گئی، پر بندہ اپنے ہاتھ سے میں نے بنایا تھا. اس لیے بندہ بہت بڑی چیز ہے بھائی جان. وہ الگ بات ہے کہ بندہ ہی بندہ نہ رہ جائے، وہ بند خدا جائے یا بند شیطان جائے، ابلیس ہو جائے، وہ بندہ نہ رہے. اب تو چیزیں دیگرس اب چیزیں دیگر و اب تو ہوں چیزیں دیگرس. ایک ہے بندہ ہونا، ایک ہے اب تو ہوں اس کا بندہ ہونا، یہ اور چیز ہے.
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں پر بیان فرمایا کہ اے نبی پیارے آپ کو چاہیے کہ اس کو پاک رکھیں. اب پاک کرنے کے دو کام ہیں بھائی جان. یہ میں صبح بھی سوچ رہا تھا پاکیزگی کیا ہے. اللہ نے فرمایا دو طرح کی پاکیزگی. ایک پاکیزگی جو ہمارے ہاں سب لوگوں کے ہاں موجود ہے, مسجد کو صاف کر دو, بہت اچھی بات ہے. مسجد کی صفائی کوئی بری شے نہیں. آپ میں سے جو جن کے دماغ تھوڑے خراب ہوئے ہوں نا کہ میں چودھری ہوں, میں رانا ٹوانا ملک فلانا راجا چودھری تے فلانا, دماغ سیدھا رکھنا ہے. مسجد کے واش روم صاف کیا کریں یا آ کے مسجد کی صفائی کیا کریں. پتہ ہے سیاہ رنگ کی ایک عورت تھی, وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, بیمار ہو گئی. رسول نے پوچھا بیمار ہے؟ کہتے فرمایا اگر وہ موت ہو گئی اس کی تو مجھے اطلاع دینا. لوگوں نے کوئی اطلاع نہیں دی نبی علیہ السلام کو. چند دن بعد آپ نے پوچھا بڑھیا کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی بڑھیا تو چلی گئی دنیا سے, تو رات کو فوت ہوئی. ہم نے تو دشمنوں کے پیش نظر کے حملہ نہ آپ پر کر دیں, آپ کی سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے آپ کو نہیں بلایا. او پیارے نبی نے فرمایا تم نے معمولی جانا اس عورت کو. دیکھے ساری دنیا کے جنازے نبی علیہ السلام نے میت سامنے رکھ کر پڑے, مگر اس عورت کا جنازہ نبی علیہ السلام نے قبر میں پڑی کر پڑا ہے. صحابہ کو بلا لیا, بقیع میں لے گئے اور کہا صفے سیدھی کرو, قبر سامنے رکھ کے نبی نے جنازہ پڑھا. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ بڑھیا اپنے دل سے اپنی محبت سے آتی تھی, وہ مسجد کو آ کے صاف کرتی تھی. یہاں مسجدیں گندی پڑی, کوئی نہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں, آگ تھو فلانا ٹھمکانا, مسجد کے اندر جو گند مند ڈال کے آپ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا تباہی آپ کے لے کے. علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے صرف اور صرف مسجد کے اندر جو ہے وہ کنکر لا کے رکھ دیا تھا, اس کے ساتھ اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے کافی سزا دے دی. معمولی سا بھی مسجد کو نہ جانے, یہاں آپ بیٹھے ہیں موبائل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بے عزتی اتنی مسجد کی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ آگے مسجد میں بیٹھے اور آپ نے موبائل کھول لیا. ملعون ترین آدمی وہ ہے جو مسجدوں کے اندر موبائل استعمال کرتے ہیں. ملعون ترین, اللہ کے نزدیک بدترین وہ آدمی ہے جو مسجد میں آ کے غیر اللہ میں مشغول ہو گیا, باتیں آپس میں کرتے بیٹھے, وہ دو ادھر بیٹھے, چار ادھر بیٹھے, اخباریں پڑھتے. یہ کیوں میں نے اعتکاف یہاں پہ بند کرا دیا؟ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پہلے تو صبح پورا ٹپ پیتے تھے یہاں پہ لسی کا, ہیں, اس کے بعد ہا ہو ہی, پھر اس کے بعد اخباریں لالا پڑھنی. میں نے کہا اللہ پناہ دے, مولانا صاحب کے ساتھ میں نے اعتکاف کیا 7-8 سال, مجھے پتا ہے اعتکاف کو انہوں نے کس طرح ہمیں رگڑا دیا ہے. تو مسجد میں آ کے غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہو گیا آدمی ہے, اور مسجد میں صرف اور صرف بندہ اللہ کے ساتھ مشغول ہو, بس وحدہ لا شریک اگر اس نے مانا ہے تو مسجد میں آپ میرے گھر آئیں اور میرے ملازموں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں اور مجھے اہمیت ہی کوئی نہ دے, میں ماروں گا 2 تھپڑ اور نکال دوں گا بھائی کہ تجھے صاحب خانہ کی تعظیم کرنی نہیں آئی, کہ صاحب خانہ کے دروازے پہ بھی تو آیا اور میں لینے بھی تجھ کو نہیں گیا, خود ہی کہا کہ مجھے اجازت دے دے, میں آپ کے پاس چند لمحے گزارنا چاہتا ہوں. آ کے تو میرے ملازموں کے ساتھ مشغول ہو گیا باتوں کے اندر. مجھے تو نے کیا ہے, ایک صحیح غیرت مند بندہ, بے غیرت کی تو بات ہی چھوڑ دینا کہ میں تو نہیں یہ کروں گا, اس کا تو غیرت والا ویسے ہی مادہ نکل گیا. بغیرت نہیں, غیرت مند آدمی یہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کی ملاقات کو کوئی آیا ہو اور وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے مشغول ہو جائے. یہاں اللہ رب العزت, اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تیرا تو خدا بڑا غیرت والا, تیرا نبی بڑا غیرت والا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرتے رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مشکل وقتوں میں آپ اللہ سے کرے دعائیں. اللہ فرماتے جس وقت اب تم مسجد سے باہر آ کے پھنس گئے نا, تو مسجد میں تو تم نے مجھے یاد نہیں کیا, وہاں پر تم چاہتے لوگوں سے ہا ہا ہوئی کرتے رہے اور آ کے تم نے ہنسی مذاق میں یہاں وقت گزار دیا. اس لیے فرمایا یہ سن لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک میرا جو گھر بنائیں گے, اس گھر کی مقصد تعمیر کے اندر, جو گھر کی مقصد ہونا نا تعمیر کا, اس کے اندر میں تجھے چند چیزیں نبی بتاؤں گا کہ وہ اس کے منافی نہیں جانا تم نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا طاہر کر اس کو. ایک جگہ طاہر کرنے کے لیے چیز نجاست کا ذکر ہے اور ایک جگہ رجس کا ذکر ہے. اہل بیت کو اللہ نے چاہا کہ ان کو پاک کر دے, رجس من اہل بیت, کہ اسے پاک کر دے اہل بیت کو. وہاں بھی طاہر کا لفظ آیا اور نجاست کے لیے بھی آیا کہ دونوں. فرمایا 2 طرح کی گندگی ہوگی. ایک گندگی وہ جو ظاہری طور پر ہوگی کہ مسجد خوشبودار ہونی چاہیے, کوئی بندے کے پاس سلبان نمبر ہو وہ لائے مسجد کے اندر لا کے سلگائے. اس لیے حضور نے فرمایا جس کو بغلوں کا مسئلہ ہے, منہ کے اندر سے بو آتی, کپڑوں سے وہ مسجد میں نہ آئے, وہ چھپ کر کے اپنے گھر میں نماز اپنی جو جس نے ادا کر دی, صاف ستھرا
نیٹ اینڈ کلین ہو کے مسجد کے اندر آئے تاکہ آپ کے پسینے کی بو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جیب میں اتر رکھے, اپنے پسینے کو باہر کھڑا کے سکھائے, صاف ستھرا ہو کے نچڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں وضو کرنے کے لیے, وہیں پہ اپنی جیب سے رومال نکالے, اپنے آپ کو خوبصورت صاف ستھرا کر کے پھر مسجد کے اندر تعظیم کے ساتھ آئے. یہ کیا طریقہ کار ہے جو مسلمانوں نے بنا لیے ہیں جی. اور آپ یہ دیکھیں اندر ہی وضو خانے بنے ہوئے ہیں اور اندر ہی ہا ہوئی کرتے گلے صاف کر رہے ہیں, نا گڑ 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 گرارے ہو رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا وضو ہو رہا جی. ہاں جی, ٹوٹیاں چل رہی پانی کی دھڑا دھڑ, میں ٹینکیوں کی ٹینکیاں, ایک مد اتنے پانی سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا. کتنا؟ یہ ایک مد بھائی یہ ہے پانی, کر کے دکھائیں. کیوں؟ آپ نے تو کبھی جا کے سیکھا ہی نہیں کسی سے. پوری زندگی جس آدمی کا وضو ہی 2 نمبر ہوا ہے, سنت کے مطابق نہیں ہوا, اتنا پانی نہیں لیا, اس طرح کیا نہیں, وہ آ کے کہتا ہے میرے دل میں وسوسے آتے نماز وقت. آ نہیں ہے. گھر سے نکلتے وقت نبی نے کہا کیا نیت کرنی ہے, آتے وقت کیا پڑھنا ہے, موبائل نہیں استعمال کرنا, یکسو ہو کے نماز کے وقت میں نکلنا. 20 درجے تو نے طے نہیں کیے اور ماری چھلانگ اوپر آ گیا, اب سا چڑھا ہوا ہے, حال برے ہوئے ہیں, ادھر آدھی نماز نکل گئی, آدھی جا رہی ہے نماز. اس لیے بھائی جان یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف آنا ہے تو یکسو ہو کے حنیفہ, جس طرح ابراہیم آیا تھا نا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے. یہ جو باغ دوڑ والی ہے نا, یہ چھوڑے, آپ اپنا کام کریں. اللہ کو ایسی یہ باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھ لے گا آپ سے قیامت والے دن کہ کس طرح تم اہتماماً گناہ کرنے جاتے تھے, اب نیکیاں کرتے ہو کہ تم نے اہتمام چھوڑ دیے. تو یہاں فرمایا کہ 2 طرح کی نجاست. مسجد کو پاک رکھے, بالکل خوشبودار ہونی چاہیے مسجد کو روشن رکھے, صاف ستھرا. جیسے میں نے یہ اپنی ساری مسجد بنائی تو روشن رکھی, پہلے دن ہی میں نے نقشہ, یہ سارا میرے ہاتھ کا بنا ہوا نقشہ ہے, یہ 22 سے میں نے کسی سے نہیں بنوایا, خود ہی بنایا. اس وقت بھی میرا ارادہ تھا کہ یہ دروازہ بالکل سینٹر میں رکھ کے نا ایک سائڈ پہ, تو ادھر سے بھی ایک دروازہ رکھنے, جگہ کم تھی کہ تاکہ بیت اللہ کی شکل کی چورس بن جائے اور خوبصورت لگے. اس کے اندر بھی یہی مقاصد میرے ذہن میں تھے. تو جتنا ہو سکا میں نے سادہ رکھنے کی کوشش کی. فرمایا گھر ایک بنا اور اس گھر کے اندر سے ظاہری نجاست کو دور کر دے. پیارے نبی فرمایا بالکل نہیں, اور اس کو نیٹ اینڈ کلین کر دے. اس نبی صاف ہو گیا. فرمایا اب میں تجھے کہتا ہوں کہ دوسری چیز ایک ہے نجاست اور دوسری ہے رجس, کہ تو اس کی جو باطنی طور پر نبی صفائی چاہیے نا, وہ یہ چاہیے کیا کہ ایک ادھر کفر نہ ہو, دوسرا ادھر شرک نہ ہو, تیسرا اس کے اندر گناہ نہ ہو. فرمایا یہ 3 کام اس مسجد کے اندر انہوں نے, لا رفثا ولا فسوقا ولا جدال. آیا یاد سورہ حج کے اندر اللہ نے حج والے کے لیے کیا کہا ہے. فرمایا یہ گھر ایسا بنا اور اس کے اندر ایسا اس کا اہتمام کرے کہ عبادت گزار بندوں کا دل میلا نہ ہونے پائے. وہ کہیں یار یہ کہیں کہ یار یہ کس خانہ ہے خدا میں آ گیا, اتنا شور. خود نہیں آپ لوگ شور مچاتے ہیں نا, تو وہ جو لوگ دوسرے بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, کہ اللہ سے جڑا ہوا ہے, کہ اپنی یاد الہی کے اندر مگن ہے, آپ نے اس کو اگر ڈسٹرب کر دیا نا, تو جتنی اس کی سزا آپ کو ملنی ہے کہ آپ کو دوبارہ مسجد آنے کی توفیق ہی نہیں ہونی, اور آئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا کہ میرا بندہ ڈسٹرب کر دیا. اس لیے مسجد میں باواز بلند قرآن پڑھنا, یا باواز بلند لوگوں کو پکارنا, یا باواز بلند تکبیر کے نعرے لگانے. یہ مسجدوں میں لگاتے ہیں نعرہ تکبیر, حرام ہے, حرام ہے اس طرح نعرہ لگوانا کسی کا بھی. اللہ کا نعرہ بھی نہیں لگوانا اس طرح. کوئی بندے کے منہ سے نکل گیا اللہ اکبر, بے خودی پہ نکل گیا, یہ پسند کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ سب کو ہلا شیری دے تکبیر اور پڑھنا اللہ تکبیر فلانا. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کرتا پھرتا ہے, یہ مصنوعی ہے. میری تکبیر بلند کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ اندر سے سوچے کہ آیا میں بڑا ہوں یا نہیں. اگر میں بڑا ہوں تو کہے تکبیر, اگر میں بڑا نہیں ہوں تو تکبیر کہنے کی ضرورت کیا تجھ کو. یہ بیٹھے تھے ایک پرسوں ساتھی یہاں پر آ کے پوچھتے تھے تکبیر کیا ہے. میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے وہ آتا ہے, کہتے نماز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کچھ بھی نہیں کرنا, نعوذ باللہ نہ بسم اللہ, کوئی چیز نہیں, نہ نیتیں منہ سے بلا نہیں. بندہ آیا اور آ کے اس نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیا. میں نے کہا یہ جو ایسی حمد و ثنا ہے اللہ اکبر, ایسی حمد و ثنا ہے اللہ اکبر کی, اس جیسی حمد و ثنا کوئی نہیں نماز کے شروع میں اللہ نے لگائی. کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے نماز کے شروع میں یہ اللہ اکبر. اللہ نے بندہ وہی اللہ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے جو ساری دنیا کو چھوڑ کر یہ کہہ کر آتا ہے کہ تم سب نچلے درجے کے ہو,
ایک ہی صرف بلندیوں کا مالک ہے، وہ ہے میرا اللہ. اس کا حکم گیا اللہ اکبر کہ محمد مسجد آ، ظہر کا وقت ہو گیا. محمد نے وہی کام چھوڑے، بھاگا بھاگا مسجد کی طرف ہے. بادشاہ بلایا، بادشاہ بلایا، بادشاہ بلایا. میرا بادشاہ بڑا، میرا بادشاہ بلند، تعریفیں بھی اس کی، میری ساری عبادت اس کی، اس کے ساتھ ہی میرے تحلیل بھی اس کی، تمجید بھی اس کی، تسبیح بھی اس کی. میرے بادشاہ کا حکم ہے. بھاگا گیا وارفتگی میں، بھاگا گیا، جو چڑھ گیا. ادھر آئی آواز اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے نبی اس طرح ہمارے درمیان کھیل رہا تھا کہ جیسے نبی کو ہمارے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں. پر مؤذن ادھر بلال نے کہا اللہ اکبر، تو رسول اللہ ہم 9 بیویاں 4 بیٹیوں کو چھوڑ کر اس طرح سے ہمارے درمیان سے نکلے، کبھی گویا ہمیں جانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. حضور نے آج نبی کا مظاہرہ کر دیا کہ کون عائشہ اور کون زینب اور کون فاطمہ. بات ہو رہی تھی نبی پاک کی، حضور بیٹھے باتیں کہتی کرتے تھے، بالکل مشغول ہوتے تھے، اتنا کہ لطف آ رہا ہوتا تھا باتوں کا. گل چھڈن دل نہیں سکھاتا، گل توڑنی، تار نہ ٹوٹے، ایسی پیاری. اور نبی پاک کریں بات، ہیں وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ، ہیں حضور کریں بات اور بندہ حضور کی نشے سے باہر آ جائے، یہ ناممکن تھا، یہ ناممکن تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خوش گفتار تھے، لچھے دار باتیں ہوتی تھی، بندہ اس کے اندر اتنا داخل ہو جاتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس سے اٹھنے کے بعد ہم اپنے ایمان کے اندر فرق پاتے تھے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں، صدیق یہ کہہ رہا ہے اور حنظلہ یہ کہہ رہا ہے. آ کے رسول اللہ کو کہا ہم منافق ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جب آپ باتیں کر رہے ہوتے تو ایمان عروج پر لے جاتے آپ اپنی باتوں سے، بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور جب ہم باہر چلے جاتے دل بدل جاتے دنیا کی چیزیں دیکھ کر. فرمایا اگر وہی ایمان ہے نا تمہارا، حضور نے کیا ایک اشارہ امت کو، بندے نے لیا پا، جس بندے کے پاس نبی کرتا ہلکا سا اشارہ، اور وہ واجب نہیں کرتا، پر نبی ایک ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جس نے پکڑ لی وہ کامیاب ہو گیا. حضور نے فرمایا جس کسی نے اگر اسی طرح کی ایمان کی حالت کو بلند رکھا، بستروں پر لیٹے ہوئے آ کے فرشتے تم سے مصافحے کریں گے. اور امت کے وہ بندے ہیں کہ جن کے ساتھ فرشتوں نے آ کر مصافحے کیے، وہ تھے امت کے اندر. حضرت سعید پڑھ رہے تھے سورہ کہف کی آیتیں، حضور نے دیکھا بدلی نیچے آ گئی ہے. وہ پھر جب ان کا گھوڑا بتکا کو پاس بچہ تھا یحییٰ، انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یحییٰ کو یہ گھوڑا ہی نہ کچل دے، چپ کر گئے. پھر وہ بدلی چڑھ جائے، پھر تلاوت کی، پھر وہ نیچے آ گئی بدلی. پتہ نہیں کیسی وہ تلاوت یحییٰ کر رہا تھا، یہاں اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا. وہ تہجد کے وقت یحییٰ تلاوت کرے، اپنے سعید کریں تلاوت. وہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ رات تو اس طرح ایک بادل اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے پتہ ہے آسمان کے فرشتے تیری تلاوت سن کر جھرمٹ بنا کے نیچے آ گئے. اگر تو کہیں پڑھتا رہتا تو دیکھتا صبح کے وقت لوگ مسجد ادھر مدینے کے اندر فرشتے پھر رہے ہوتے. لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تہجد کے وقت. ایک تراویح کا بیڑا گرک ان کا ہو گیا، اہل حدیثوں کا بھی اور ان کا بھی، 9 پڑھنیاں 11 پڑھنیاں کہ 20 پڑھنیاں، امت کو جا کے رکھ دیا. نبی کی سنت کا بیڑا گرک، اس سنت پہ انہوں نے کی آپس میں لڑائیاں، اور اس بدعت کی لعنت ان کے منہ پہ برس رہی ہے پوری دنیا. یہ کریں گے بدعت؟ تہجد کا کوئی مقابلہ تھا؟ اللہ اللہ اللہ. پیارے نبی نے رمضان غیر رمضان میں سوائے تہجد کے کچھ نہیں پڑھا. 3 دن لوگوں نے آ کے پیچھے کہیں خود آ کے پڑھ لی، حضور نے بھی نہیں بلایا، اور جا کے منع جب پتہ لگا فرمایا بھاگ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو الا صلاۃ المکتوبہ. صرف ادھر بخاری مسلم کا انکار کرتے. فخارج یا رسول اللہ مغضبا، نبی غصے کی حالت میں باہر سے نکلے کہ کیا تم نے یہ شروع کر لی بدعت خودی. حضرت عمر نے تہجد پڑھتے ہوں کو آپس میں پیچھے کھڑا کر دیا. وہ بندہ آیا کہ روز ہی سوال، اور جی 10 تراویح کتنی؟ میں کہا تو دس آتا وہ کر صدیق دور کی دیا ہوئیاں ہی نہیں. وہ نبی کا یار جو ساتھ ہے جی صدیق ہے، جی صدیق نے نہیں کرائی ہے جماعت ہے. پوچھیں ان سے جا کر اگر آپ کو ہتھیار دے دو کہ ابو بکر صدیق کے دور کی دکھاؤ کہ تراویح کتنی ہوئی ہے. کوئی حوالہ ان کے پاس نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق نہ تراویح تھی نہ ہے نہ بدعت تھی ایک. وہ تہجد جب مسلمان پڑھتے فرشتے زمین پر اترتے تھے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ پیارے نبی آپ وہاں پر پھر ایک ایسا ماحول بنائیں کہ وہ ماحول لہو اور لعب کا نہ ہو. یہ بس آپ کو آج بات سمجھا دی. رجس نہ ہو، پاک رکھنا ہے. اور اس کا میں اب کرائیٹیریا بتا رہا ہوں، ہر شے اس میں آ جانی کہ ایسا حرم شریف ہونا چاہیے کہ عبادت کرنے والے ڈسٹرب نہ ہو کہ یار یہ بول رہا ہے میں تو تسبیح کر رہا ہوں، یہ تسبیح بھول رہی ہے.
مجھے اللہ کا ذکر بھول رہا ہے، اس کا انہماک نہ ٹوٹے عبادت کرنے والے کا، وہ اس قدر منہمک ہو، مشغول ہو خدا کے کہ اس کو آس پاس کے ماحول کی بے خبری ہو جائے، ایسا سن پڑی ہو حرم شریف میں، سنسان، ہزاروں بندے بھی طواف کرتے ہو، سنسان ہونا چاہیے بالکل۔ حرم شریف کے اندر آواز ہنڈی کی آواز نہیں آنی چاہیے، کوئی آدمی ایسا بھی نہیں کر سکتا وہاں پر۔ فرمایا وہاں پر جا کے جس وقت فرمایا کہ ایسی عبادت کی جگہ بنا، اور دوسرا اس کے اندر فرمایا کہ وہاں پر دنیا کے لہو و لعب کے ہنگامے نہ ہو، کوئی بدکاری کی باتیں، ہنسنے کھیلنے کی باتیں، تصویریں حرم میں کھینچ رہے ہیں، نہیں دعا کر رہے۔ خانے کعبے کے سامنے ڈرامہ کرنا پتہ کتنا سخت گناہ اور کبیرہ اور لعنت زدہ کام ہے۔ اور دعا نہیں مانگ رہا، مگر کیا دعا والی شکل بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے میری تصویر کھینچ، میں خانے کعبے دعا کر رہے ہیں، اور کہتا ہے ساری زندگی اس تصویر پہ نازا رہتا ہے کہ یہ جی میں خانے کعبے سے میری تصویر ہے، دیکھ دیکھ کے انہیں خوش ہو جائے۔ کیا اس سے ہوگا؟ تقدس کہ میں مقدس ہو گیا خانے کعبے کے اندر جا کر کے، اور جھوٹا وہاں پہ تعریفیں ہیں۔ اور میں نے تو جو دیکھا آج سے 7-8 سال پہلے، 2014 میں پتہ نہیں 15 میں گئے، لڑکی لڑکا آئے، لڑکی نے باقاعدہ اپنے ساتھ سے اپنا جو ہے سکارف اتارا اور اس کو دوبارہ سیٹ سیدھا سا کر کے تو اسے لڑکے کو کہا اب میں اس طرح بیٹھ کے ماڈل کی طرح۔ اور اس دفعہ جو میں مسجد نبوی میں گیا ہوں تو توبہ استغفر اللہ، عورت مرد کے ساتھ پیچھے سے اس کے تم میرے ساتھ چپکو، آگے سے میرے ہاتھ ڈالو، اور مسجد نبی رسول اللہ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کے تصویر کھنچوائے۔ میں نے کہا ہاذا حرام، تو اسے مجھے آگے سے کہا حرام 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 کر کے چلی گئی۔ یہ آپ کے اوپر لعنت، مسجد اقصی کو چھوڑنے، اللہ نے تھوڑا 2 مسجداں دیکھ لیا، تسی کتے ہی ہو۔ خدا نے کہا اب نہیں دینی ان کو مسجد اقصی، جو حال 2 دا کیتا تسی یہ بھی کرو گے، یہ تو بیچاری دا اتنی اس مسجد اقصی کی تو اتنی فضیلت بھی نہیں ہے۔ 250 نماز، 1 لاکھ نماز والی کا کیا حشر کیا، اور جہاں پیارا نبی سویا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح بھاگتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر، اس طرح بھاگتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے یار، دھمک آتی ہے، دھمک آتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام اپنے روضہ انور میں سو رہے ہیں، حضور کو دھمک جاتی ہے تمہاری، ننھے ننھے پاؤں، علماء نے لکھا ہے ننھے ننھے پاؤں، جیسے بچہ نہیں اٹھاتا، ننھے ننھے پاؤں مسجد نبی کی طرف جائیں، ننھے ننھے پاؤں سے بیت اللہ شریف کی طرف جائیں۔ جب میرا پہلا عمرہ اور حج تھا تو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ہم گئے، اللہ استاد جی کو جنت میں، تو مجھے کہ رات کو ہم نے یہاں سے گئے تو لیٹ ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی جمعہ نہیں پڑھنا، اپنی اپنی جا کے زور پہلے ہم جا کے پڑھیں گے تسلی سے۔ لوگ تو جاتے ہی بھاگتے نا مسجد نبوی، ہم نہیں جاتے اب مسجد حرام میں، نو نو نو۔ مولانا صاحب کہتے 2-4 دن کے بعد بھی چلا جائے کوئی نہیں، احرام پہنے رکھے، تسلی، دل کو اپنے اطمینان دے، نہائے دوبارہ سے اسی احرام کو پہنے نیا احرام بدلنا تو نیا بدل لے، سب چیزوں کی گنجائش موجود ہے، وہ اپنا کر آرام سے تسلی، دل حاضر کر لے، اپنا حاضر کر لے کہ اب بادشاہ کے دربار میں جانا ہے۔ انہوں نے پورا دن ہمیں نمازیں پڑھائیں، دل حاضر کیا، پہلے عشاء کے وقت جا کے انہوں نے کہا اب چلیں گے، ہم نے احرام بدلے تو انہوں نے کہا بھی 2-5 ریال جو اپنی ٹنڈے کرانی وہ کہیں اپنی اڑیس لے، باقی کوئی چیز نہیں لے کے جانی، خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں۔ اب پیروں کے جاتے سنگتیں جاتی ننگے پاؤں، آپ کو یاد نہیں آتی، اللہ کا گھر آپ جا رہے ہیں، بعد میں جوتے ڈھونڈتے پھرتے وہاں پہ، جوتے اتار دیے، سڑکوں پہ گرمی، تپیں سڑکیں، مجھے بھی شوگر، سب بیمار، نہیں گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک۔ ترانہ پڑھنے کا اپنا مزہ، دنیا کی جب کوئی چیز ہاتھ میں، موبائل نہ ہو، پیسے نہ ہو، کوئی چیز کی ٹینشن ہی نہیں، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو رکھنا ہے، کیا کر اکیلا جائے اللہ کے گھر کی طرف، وارفتگی کے ساتھ جائے، وارفتگی کے ساتھ، والہانہ، گویا محبوب اور مشوق کو ملنے کی پہلی رات اور پہلے دیدار ہے، آج ہی برسوں کے بعد یہ رات آئی ہے، وہ برسوں کے بعد وہ جائے اللہ کے گھر کی طرف، یہ جانا سیکھیں۔ آپ نے اللہ کے گھر کی طرف کیا آنا ہے، جو بیت اللہ کے ساتھ کرنا ہے نا، وہی اس مسجد کی طرف بھی آتے آپ نے کرنا ہے، اسی طرف بھی وارفتگی سے آئیں، اپنے کام چھوڑ کر آئیں، ذہن سے نکال کر آئیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے بعد میں وہاں پہ شادی پہ جانا ہے، فلانا جانا ہے، جمعہ خطبہ نہیں ختم تو اٹھ کے دفع ہو جائیں، یہاں نہ آئیں، کسی اور جگہ جائیں جہاں جلدی جلدی جمعہ ہو جائے اور آپ کی جان چھوٹے ہیں۔ عبادت اور بندہ اور بغیر انہماک کے ہو جائے، اللہ اکبر۔ میں اب اس قدر شدید بیمار ہوں کہ جمعے سے پہلے میڈیسن اور دے رہے تھے مجھے، بڑی مشکل، ٹھنڈے پانی سے نہاؤں، بڑی مشکل اندر، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دل میں یہ حسرت رہ جائے، اس رمضان میں وہ عبادت نہیں ہو سکی جو اپنی تکالیف کی وجہ سے جو عبادت ہونی چاہیے،
بندہ ہو اور اس کے اللہ کے درمیان میں کوئی اور آ جائے، ناممکن ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے اور اس کے. یہ کیوں نہیں آپ کو توحید سمجھ آتی؟ کیوں نہیں آپ کو مانگنا آتا؟ آپ کی دعائیں مقبول کیوں نہیں ہوتی اور روح بے روح کیوں ہو گئی ہیں؟ بندہ اور اللہ، یار کیسے یہ ممکن ہے؟ بندہ اور اللہ، اس کے تعلقات کے اندر خیال غیر بھی آ جائے، خیال غیر بھی آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے عبادت کر، ساری یہ باتیں، ایک نماز نہیں، ساری یہ باتیں، دعا بھی چھوٹی سی مانگنی ہے نا کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، اس میں بھی ایسے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فرمایا اتنا بھی اگر نہیں کر سکتا تو اتنا تو دو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا ایسا وہاں پر ہو کہ لہو و لعب نہ ہو، کوئی کام ایسا نہ ہو. عورتیں ڈنگروں کی طرح، پاکستانی عورتیں بریک کپڑے پہنے ہوئے وہاں پر ہیں جی، چھاتیاں اور بریزیئر ان کے نظر آ رہے ہیں اور بلاؤز ان کے نظر آ رہے ہیں ننگی. وہ ہم دیکھ کہتے تو ہم کتا پتا انے ایسی ہیں. تو ایڈا بچہ کتوں ایڈا ذہین ہو گئے تو کڑے نہ ہما کلا ذرا نظر آنا، میرے ذرا سامنے تھا. مولویوں پہ تان کرتے، جب مولوی تنقید کرتے کہتے مولوی کی دیکھ رہا سی، یہی کچھ دیکھ رہا جو تو دیکھ رہا تھا، جو دکھا رہی سی. اندھے ہے کیا؟ مومن نے تو اپنی آنکھیں نیچے کرنی، تم لوگ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اپنی بیویوں کو روکتے نہیں؟ کیوں نہیں اس امت کے مرد بے غیرت اپنی بیویوں، بہنوں، ماں اور بیٹیوں کو روکتے، اور چاچیوں، تائیوں، ماسیوں کو کہ وہاں لباس ایسا نہ پہن کر جانا؟ اس کے لیے لگ، جس طرح شادیوں کے کپڑے سلواتے ہو، بیت اللہ شریف کے کپڑے لگ ہونے چاہیے، ڈھیلے ڈالے، جس طرح ملنگنیوں کے کپڑے ہوتے ہیں مانگنے کھلے کھلے، اور ایک رنگ کے کپڑے ہونے چاہیے، اور رنگ بھی شوق نہیں ہونا چاہیے، کوئی دانا سفیدہ جیسا رنگ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اتو کالا برقع تھلے والا چٹا کمبینیشن بنا کے دور سے کمبینیشن نظر آتا پھرے اور پھول ستارے اس کے اوپر لگے. یہ بغیرت مرد جہنم کے اندر جائے گا جو اپنی بیوی کو اس طرح باہر لے کے جاتا ہے. اس کا پردہ بھی وہ کرائے کہ جو پردہ ایسا اٹریکٹیو نہ ہو. آتی ہیں یہاں پہ میرے سامنے، میں کہیں دیکھتا ہوں اے کیوٹ سے چہرے بنائے ہوئے، اوپر سے آگے یہ، اوپر ستارے، چاندی، یہ وہ، پتا چلتا ہے بایا پایا بڈی نے. اس سے تو وہ ننگی ہو کے پھر لیتی ہوتی، ٹیکشن ہی ہوئی جتنی وہ بائے پہنتی پھرتی. کیوں شریعت کے اندر نقاب ہے؟ غامدی کو سمجھ نہیں نہ آتی، غامدی ہے پاگل. امت کے لوگ بھی گدھے ہیں جو اس کو پکڑتے نہیں. اس بیوقوف کو جا کر سمجھاؤ کہ پردے کا حکم ہے حج میں، نقاب کا نہیں ہے. نقاب کیا تھا اس وقت کی عورتیں جو تھی بدماش، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں ان کی جتنی محفلیں، مجھ سے زیادہ آپ کیا نہیں دیکھتے، سب کچھ ہی دیکھتے ہیں. کون سے اتنے حاجی ہیں؟ ابھی بھی جو عربوں کے اندر پرانے زمانے سے کام چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بہترین اور مہنگے ترین اور خوبصورت اور ٹشو کے بنے ہوئے نقاب، اور اتنے حسین کے جس طرح اس طرح کر کے وہ لے لیتی تھی، اور وہ نیچے لڑیاں اور پھول اور ستارے اور چاندی. میں آپ کو انٹرنیٹ سے تصویریں نقابوں کی نکال کے دکھا سکتا ہوں. وہ بدکار عورتوں اس وقت زمانے میں پہن کے عربوں کے اندر ڈانس کیا کرتی تھی، اور وہ پہن کر وہ سارے گرم کرتی تھی بندوں کو. بندے پھر گرم ہو جاتے تھے وہ دیکھ کر. آدھا حسن چھپانا، آدھا نکالنا، آنکھوں کے تیر نظر آئیں، سب کچھ آئیں. وہ نقاب تھا، اس کی وجہ سے ذہن جاتا تھا فحاشی اور بدکاری کی طرف. شریعت نے کہا عورتیں نقاب نہ پہن کر جائیں. کہیں ذہن میں یہ بات بھی نہ آ جائے کہ یار یہ تو اس محفل کا لباس اس محفل میں آیا ہوا ہے. شریعت نے کہا نو 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 نو، فیشنی برقع نقاب پانا حرام. نقاب کی وجہ زینت تھی، آرائش تھی، حسن و جمال میں افزودگی تھی کہ اس کی وجہ سے قیامت لگتی، کتالہ بن جاتی ہے وہ قتل کرنے والی، وہ کتالہ ہوتی ہے. فرمایا اس کتالہ کے قتل کو روکنے کے لیے کہ وہ مردوں کے نفس کو اور اس کے روح کو اور اس کے نفس مطمئنہ کو کہیں قتل نہ کر دے اور وہ بندہ نفس امارہ کا شکار ہو کے جہنم میں نہ چلا جائے. ایسی فتنہ پرداز عورت کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے یہ نہیں کرو، اپنا گھونگھٹ نکالو. اس شریعت میں اصلی پردہ گھونگھٹ نکالنا ہے. بے غیرت مرد ہیں، 7 بیویوں کو لے کے حج عمرے کرتے پھرتے ہیں اور تباہی ہوتی پھرتی. کیا کریں پھر ادھر جا کے ڈنگروں کی طرح، جیسے ادھر گائے ریل بازار میں پھرتی ہیں کتنی ساری، وہ ادھر تھوڑے سے ادھر چبڑ چدڑ کھائے جیسے ہندوؤں کی گائے پھرتی، اس طرح پھرتی ہیں. کولے مٹکاتی. حضور نے فرمایا قیامت کا وقت آ جائے گا ذوالخلصہ کے بت کے قریب ابو ہریرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قبیلہ دوس کی عورتیں چوتڑ ہلاتی ہوئی مٹکاتی طواف کر رہی ہیں، چوتڑ ہلاتی ہوئی. فرمایا کہ یہ ہلا رہی اپنے ذوالخلصہ کے بت کی پوجا ہو رہی. اتنی خانہ کعبے کے قریب قیامت کے نزدیک قیامت آ جائے گی. پھر حضور نے فرمایا بھر جانا.
اور آج وہ ذوالخلصہ کا تو بت ہے نہیں ہے، پر مسلمانوں کی بے حیا عورتوں نے خانے کعبے کو ذوالخلصہ کا بت بنا کے چوتڑ ہلا رہی، اس کے گرد پھر رہی۔ یہ ایک مرد ہے، یہ حج عمرے کرنے جا رہے ہیں، میں کرتا ہوں تنقید تو لوگ کہتے ہیں جی آپ حج عمرے پہ تنقید کرتے ہیں، بلا لیتے یہاں وی آئی پی حج پہ، مجھے آ جاتی ہیں، میں کہتا ہوں جی ننگی اس طرح، کیا جی کاشف صاحب یہ حج میں آئی ہیں، انہوں نے حج کرنے جانا ہے، ان کی ٹریننگ کریں، ہیں ان کو دو چار 5 دن کے لیے متقی اور مقدس بنانے کا گر فریب مکر وہ سکھانے کے 5 دن واسطے باجی نے کدا حجن پڑھنا ہے تے 5 دنوں دے اندر میں کدا پاک ہو کے اللہ نو ڈوج دے کے چکر دے کے تو میں اس طرح آ جاؤں جیسے ماں کے پیٹ سے بچی باہر آتی ہے۔ یہ میں کس طرح کی تقریریں کر سکتا ہوں؟ مجھے سامنے بٹھا دے، پھر میں نے کی تقریر، میں نے کہا بس آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک حضرت فاطمہ، حضرت ہاجر اور حضرت سارہ جیسی ہیں، اگر آپ ہیں تو حج قبول مبرور مجھ سے ابھی لے جائیں، اگر ابھی آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ان کے مطابق نہیں اور آپ کو سارا پتا ہے، یہ نہ کہ ان عورتوں کو نہیں پتا، اب دین ہر ایک کو پتا ہے، یہ نہ کہ کسی کو نہیں پتا، دین اب کوئی جاہل نہیں ہے، یہ دور ہی ایسا ہے کہ ہر گناہ کا بھی پتا ہے، نیکی کا بھی پتا ہے۔ اس دور کی قیامت یہ آئی ہے کہ علم اور معلومات آ جانے کے باوجود لوگ گناہ کرتے ہیں، قیامت یہ آئی ہے۔ یہ کوئی مولویوں سے کہیں کوئی حل ڈھونڈے کہ ایک شے کا پتہ یہ قانون ہے، دیکھتے ہوئے اس کو توڑتے کیوں؟ کیا چیز ان کے اندر پیدا کرنی ہے کہ وہ علم آ جانے کے بعد بھی وہی کوئی حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں؟ تو فرمایا ان سے کہو کہ اس طرح وہاں لہو و لعب نہ ہو کہ جس سے لوگوں کی یکسوئی کے اندر اللہ نے فرمایا کوئی فرق پڑ جائے، اور کوئی مناجات کرتا ہو اور وہ ذکر الہی کرتا ہو، کوئی طواف کرتا ہو اور اس کا اعتکاف نہ خراب ہو، کوئی رکوع کرنے والے کے رکوع خراب نہ ہو اور سجدے کرنے والے کے پیارے نبی سجدے خراب نہ ہو۔ طواف کے اندر پھر عورتیں مرد شامل کر لیے آپ نے بھائی جان، سارے یہ سعودی حکومت بڑی بدماش ہے، یہ محمد بن سلمان اور اس کے دائیں بائیں بڑھ گئے۔ دیکھیں جب خانہ کعبہ کو ٹھیک ٹھاک کرنا تھا تعمیر تو اوپر انہوں نے پل بنا لیا تھا، ہیں چپ کر کے اوپر والا پل عورتوں کو دے دیتے، وہ چپ کر کے اوپر عورتیں اپنا طواف کرتی رہتی، وہ بھی کعبے کے نزدیک ہو کے پھیرے بھی سوکھے لگ جاتے، نیچے مردوں کا کر دیتے اوپر عورتوں کا۔ اپنی تعمیراتی ضرورتوں کے تحت تو کر لیا، مگر تقوی کی ضرورتوں کے تحت اس پل کو کھاڑ دیا، نہیں مرد عورت اکٹھے کریں کا کے اندر یہ مردن بتایا نہیں، اس مسئلہ نہیں آیا تھا کہ میں طواف کے درمیان عورت کے ساتھ لگا رہا، اخیر بعد میں ڈسچارج ہو گیا، فارغ ہو گیا حرم کے اندر ہی۔ یہ ایک نہیں ہے، ہزار مسئلے۔ وہ حرم والا جو ہے نا ٹی وی، اس کے اندر دکھاتے رہتے کہ رو رہا ہے، ایسے ایسے کر کے رو رہا ہے، دکھاتا ہے وہ، پھر اس پہ کیمرہ مارتا ہے، عربی میں کہتا ہے کہ یہ دیکھے کیسے اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میں کہا وہ بھی دکھا جڑا کسی ہور نہ جڑیا ہے، وہ بھی تو کیمرے چاہتا ہونا، وہ نہیں دکھانا تو۔ بیت اللہ شریف کو اللہ نے فرمایا پاک کر، طواف کرنے والے کا ایسا طواف کرا دے کہ پتہ چل جائے عشق میں طواف ہو گیا، اعتکاف کرنے والے کا ایسا اعتکاف کرا دے کہ وہ اس کی دل کی دنیا پاک ہو گئی، اور رکوع کرنے والا جو ہے اس کا ایسا رکوع کرا دے کہ بندہ کچھ کا کچھ ہو جائے، اور سجدہ کرنے والے کا ایسا سجدہ کرا دے کہ زمین پکار کر کہے خدایا سجدے کیے تھے، سجدے تیری توحید کے لیے کیے تھے، بندے کو عذاب نہ دیں، بیت اللہ کی زمینیں چیخ چیخ کر تم کو کہیں وہاں پر۔ تو یہ آپ نے کیا ہے رکوع اور سجود، فرمایا یہ طواف کا تم اب چھوڑ دیں، اب صرف اس کے اندر جو چیز اصل میں نے بیان کی وہ اعتکاف بیان کرنا تھا۔ طواف جو ہے یہ علامت محبت ہے، یہ تو چھوڑ دینا، یہ تو پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہے، وہ تو مجھے بھی نہیں پتا آج تک چلا کہ کیسے ہوتا ہے، بس وہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ قدم کہاں سے لائیں، وہ دل کہاں سے لائیں، وہ گھومنا کہاں سے لائیں، وہ زبان کہاں سے لائیں، وہ آنکھیں کہاں سے لائیں، وہ ہاتھ کہاں سے لائیں جو چھوئے بیت اللہ شریف کو رکن یمانی کو، اور وہ ہونٹ کہاں سے لائیں، وہ سبجبی کہاں سے لائیں تو یہ ساری چیزیں کہاں سے لائیں جو تیری شان، تیرے گھر، تیرے مندر کی کوئی تقاضے تو پورے کر سکیں، تقاضے ہی نہیں پورے ہوئے۔ اتنی دیر ہوگی مجھے حج عمرے کرتے ہوئے، ہر دفعہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں بات بنی نہیں یا اللہ، بات بنی، ابھی دل خالی نہیں ہوا، ابھی وہ ایک چکر ایسا عطا فرما جو تو نے محمد اور ابراہیم کو عطا فرمایا تھا، جو خلیلوں کو ایک چکر، میں پورے طواف کے ساتھ چکر بھی نہیں کہتا، میں تجھ سے یہ بھی نہیں کہتا یا اللہ، میں تجھ سے مانگا نہیں کبھی بھی اس طرح کی چیزیں، پر میں تجھ سے اللہم انی اسالک مثل طواف ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسا ایک طواف جو رسول ایک چکر لگ جائے، بس لمبا چکر نہیں، اور ایک صحیح ہو جائے، وہ ایک چکر ساتھ ہے، ایک چکر جیسے ہاجر بھاگی تھی تیری طرف، اس طرح بھاگتا ہوا تیری طرف آؤں۔ وہ چکر بھاگنا نہیں ہے، وہ اس وقت اللہ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اللہ نے کہا ایسی بھاگ رہی تھی کہ اس میں اس کو بچہ بھی یاد نہ رہا، ایسے بھاگ رہی تھی اس عورت کو وارفتگی میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنا اونچا پہاڑ ہے، وہاں سے بھاگتی ہوئی پھر اونچے پہاڑ کی طرف جا رہی۔ اللہ نے فرمایا وہ بھاگ ہی جائے، ایسے ایسے آ رہی تھی، ایسے ایسے۔ مومن تجھے کبھی بھاگتے ہوئے کسی انتہا پہ رکنا پڑے تو رک جائے، شہید ہو جائے میری خاطر، جان اگر تجھے دینی پڑ جائے۔ من الایمان الی الشہادتی، یہ ہے وہ طواف کہ ایمان کے صفا سے چل اور مروہ کے شہادت والے جہاد فی سبیل اللہ کے مقام پہ جا کے ذبح ہو جا، اور اس میں کسی مقام پر تیرے اندر کمی نہ آنی چاہیے۔ اگر تو دیکھے کہ ایمان کہیں متزلزل ہے، میلین اخزرین کو یاد کرتے ہوئے تیزی دکھا، بھاگ نکل۔ اگر تجھے کوئی بندہ پکڑنے لگے، بیٹا باپ کی طرح ہاتھ تھامنے، ان کے ہاتھ چھڑا کے تیزی سے بھاگ جا۔ یہ وہ ہے حاجی درمیان میں جو بھاگتا ہے، یہ وہ حاجی ہے جو درمیان میں بھاگتا ہے۔ اس طرح کا کوئی طواف تو مجھے آپ کر کے دکھائیں تو میں پھر دیکھوں۔ برکیف آ گیا پھر اس وقت اعتکاف۔ اعتکاف کے بارے میں بھائی جان یہ اللہ نے کہا کہ بندہ کو کہہ دے کہ اپنا دھیان گیان اور ذکر و فکر کی عبادت ہے، یہ بندہ پھر ذکر و فکر کی طرف آ جائے، اور جس وقت آئے فرمایا اب اپنے رب کے لیے یاد کے لیے گوشہ نشین ہو جا، وہ نکر کے اندر چارپائی بچھا لے ادھر ہو جا، درمیان میں بھی نہیں بیٹھنا اعتکاف کے لیے، فرمایا کسی گوشے میں گھس جا۔ جیسے اس عورت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے رسول کہاں عبادت کروں؟ مسجد؟ فرمایا نہیں۔ گھر کا مسجد میں کہاں؟ صحن؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کمرہ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کمرے کا گوشہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ بی بی ہے جس نے زینب کو غسل دیا ہے، اور پھر وہاں سے اس کی لاش نکلی، حالانکہ ساتھ تھا حرم کے اس کے گھر، ساتھ مسجد نبی نہیں آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنا۔ کہتی میرے نبی نے کہا عورت کے لیے بہتر یہی چھپ جائے، ادھر عورت کے لیے بازار بینکاں چ نوکریاں فلانا ٹمکانا کرا دو جی، اتنے نماز واسطے اجازت نہیں یہاں پر ہو رہی، یہاں ان کو نیوز کاسٹر بھرتی کر دو جی، شریعت روکتی نہیں جی، بینک کی ملازمت کرنے سے ہے۔ فرمایا ان کو کہہ دے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کو چھوڑے اب اعتکاف کرے۔ اعتکاف کے اندر دو مسئلے بھائی جان حل ہو جاتے ہیں جو پوری امت کے، ایک مسئلہ عقل کا اور دوسرا مسئلہ دل کا ہے، بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اعتکاف کی یہ صفت ہے کہ جو بندہ نبی کے مطابق اعتکاف کر گیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، تو دو مسئلوں سے اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد جس کو پتا ہو کہ یہ پچھلی دفعہ میں نے سودا لیا تھا تو بڑا ہی فائدہ یار ہوا تھا اس سودے سے، بہت فائدہ ہوا تھا، پھر وہ ہر سال وہ سودا لینے کے لیے جائے گا۔ اس کو ایک سال بعد وہ موقع آتا ہے، وہ کہے نا بھائی نا میں نے جانا اس منڈی میں، سال 10 دن لگ دیو منڈی میں، تو بابا جی تو اپنی روٹیاں لے کے آ جانا۔ بالکل مثل اس کے کہ مسجد میں پھر سال میں 10 دن کیسے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، فرمایا وہاں 2 سودے بکیں گے۔ پہلا عقل، اعتکاف کرنے والا اگر حقیقی معنوں میں جیسے رسول اللہ نے کیا اور جس کا میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے، وہ میرے اعتکاف والے خطبے آپ سنیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا وہ کیا چیز ہے، وہ بڑی محنت سے دیے ہوئے خطبے، اور نئی نایاب خطبے ایسے آپ کو ملنے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، کسی کو اللہ سونا دے دیتا ہے، کسی کو چاندی دے دیتا ہے، کسی کو ہیرا، مجھے اللہ نے کوئی قیمتی چیز دے دی، میں نے آپ کو دے دی آگے سے، دی اس لیے ہوتی کہ دوسروں کو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ بندہ جاتا ہے وہاں اعتکاف کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لے، قابو نہیں آتی، ایس کام کی حکمت آ کی ہے، آ کی عقائد پر اتنے سوال جتنے عقل اٹھاتی ہے نا سارے ختم ہو جائیں گے اس آدمی کے، جتنے شبہات، جتنا دہریہ پن، جتنی تشکیک، خدا کا منکر ایگنوسٹک دہریہ، خدا سے دور، جو ہے نا کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا، اللہ مجھے یہ کیوں نہیں دیتا، مسئلہ جبر و قدر اس کا حل ہو جائے گا، ہے جی، مسئلہ صبر و تسلیم و رضا اس کا حل ہو جائے گا۔ آپ جو مسئلہ کہ اللہ کو کس نے بنایا، کیا ہوا، یہ جتنے شیطان ڈالتا، ایک ایک سوال ختم۔ رسول اللہ نے 9 بیویاں کیوں رکھی ہیں، ایسا، اور دوسرا اس سے جو مسئلہ حل ہوگا وہ دل کا ہوگا کہ بندے کا ایمان تو ہے پر بندہ رنڈی بازی سے باز نہیں آتا،
ہے مومنی ہے، داڑھی رکھی ہے، نمازی پرہیزی ہے، سب کچھ ہے، پر عورتوں کے نشہ ہے، شراب کا نشہ ہے، روپیے کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے کہ میرا ترقی ہوتی ہوتی میں اب ایکسین تھا، میں اب فلانا بن جاؤں، اب میں یہ تھا میں یہ بن جاؤں، اب میں مینیجر تھا جنرل مینیجر بن جاؤں، ڈائریکٹر بن جاؤں، اب میرے پاس اتنی دولت تھی، ہم نے 2 فیکٹریاں لگا لی، اب تیسری لگانی، اب چوتھی لگانی، اب 5ویں لگانی میں نے، اب ایک اس کو بنا کے دینی کس کو، پھر مجھے چین آنا۔ یہ چین نہیں آتا، شہوات قلب کے اندر ہے۔ کسی کو اگر کوئی کہتا نا کہ مجھے ولی بننے کی چاہت ہے، وہ بھی اعتکاف کے اندر چلا جائے، اللہ اس کو وہ ولی بنا دے گا جو چھپا ہوا اور گمنام ولی ہوگا۔ اللہ اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ ولی ہے، اس کی ولایت گمنامی والی ولایت مانگے تو پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو یہ ولی بھی ہے اللہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، بہت پیاری، فرمایا اس زمین پر اللہ نے کچھ ایسے بندے رکھے ہیں، اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو لوگ اس کو ہلکا سمجھ کے سفارش ہی نہ مانیں، اگر وہ اپنی نکاح کا پیغام بھجوائیں کہ یار مجھے کوئی بیٹی دے دو، لوگ کہیں چل تینوں دھی دینی ہے، ٹٹ پونجیے نو بھکھا ننگا تینوں کوئی ہور دادی لبا۔ اور فرمایا کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے رال گر رہی ہو، بھوکا ہو، کسی نے روٹی نہیں دی اس کو، فرمایا مقام اس کا سن لو مجھ سے، مقام اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھے اور یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرا بیڑا غرق ہوگا، تو اللہ کہتا ہے مجھے ہر حالت میں اس کی قسم پوری کرنی، میں نے بیڑا غرق کر دینا اس بندے کا۔ اتنا وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہوا ہے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہو گیا کہ اس نے میرے بھروسے پہ قسم ہی کھا دی۔ اب تو بیڑا غرق ہونا ہے، آپ کے سامنے لاکھوں مثالیں ہوں گی، درویش تھا مارا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہاں میرے والد صاحب کے ماموں تھے، ہوٹل پہ وہ بندہ آیا، اس نے بہت مارا، درویش تھا، اس سے کہا جا پھر رول رول کے ہی مرے، بالکل ہے 6-7 فٹ کا خوبصورت حسین، ہڈ پیر بڑے مضبوط، ہڈیوں کا اللہ نے کینسر کر دیا، سال کے اندر ہی مروڑ کے اللہ لے گئے۔ بعد میں ڈھونڈتے پھرے بچے سارے کہ ابا جی کی معافی دلا دیں، اس کو کہتے ملنگ مر گیا، وہ جس سے بد دعا دی تھی وہ مر گیا۔ میری دادی کے میں جا کے، میں 5 بہنوں کا بھائی، میں منت کر لیتی ہوں ملنگ کی کہ تو اپنی بد دعا واپس لے، مر گیا۔ کہتے بہت مارا تھا، وہ کہے چودھری اللہ تو ڈر، چودھری اللہ تو ڈر ہے۔ مجھے بھی مولانا نے ایک واقعہ سنایا تھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کا مجھے بتایا، کہتے کاشف یہ اس وجہ سے ایسے برا حال کو نہیں پہنچا، یہ میرے گاؤں کا آدمی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن اس کو بدوا لکھی، اس کے مربے سارے کیوں چلے گئے ہاتھ سے؟ میں نے کہا آپ اس کی کوئی مدد فرمائے؟ کہتے کاشف میں اس وقت جوان تھا، یہ ایک نا بہت کمی تھا، اس کو یہ مار رہا تھا، تو اس نے آگے سے کہا چودھری مینوں مارنا اللہ تو ڈر، چودھری اللہ تو ڈر۔ کہتے میرے کان چو آواز، آج یہ بیٹا 40-50 سال بعد بھکھا تے آیا ہو کے دی اولاد لٹ پھٹ کے کھا گئی ہے، میرے کو آ گیا منگن واسطے امداد، بیٹا مینوں کرنا چو گل نہیں پوجنی، چودھری اللہ تو ڈر، چودھری اللہ تو ڈر۔ حشر پر ہی موقوف نہیں اعمال کی سزا، زندگی خود بھی بندے کو سزا دیتی ہے۔ حشر پہ سارا کچھ موقوف نہیں اللہ نے رکھ دیا کہ حشر کو پوچھوں تینوں میں، کہا تیری زندگی ایسی بنا دوں تیری سزا دے گی تجھ کو، موقوف نہیں سزا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ زندگی نے جب آنا ہے اللہ نے زندگی جینے کوئی سزا بنا دیتا ہے، جینے کوئی سزا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بندہ کہتا ہے یار میں مر کیوں نہیں جاتا، چیختا ہے، وہ اپنی موت، جس زندگی کے لیے دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ بندہ موت مانگ رہا ہوتا ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، میر نے کہا تھا ہم تو اس زندگی کے ہاتھوں ہی مر چلے ہیں، زندگی ہے یا ہماری کوئی طوفان ہے، کیسا ہے ادھر بھی زندگی ہوگی، کہ ہم اس زندگی کے ہاتھوں ہی مر چلے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دے پیارے نبی، وہ دل میں جو ہے نا شیطانی دل نہیں، شہوات کا مرکز ہے، یہ دل جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ خالی کر دے، رن عورت بچہ پیسہ دولت مال کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن یہ صاف ہو جاتا ہے اس دن پھر وہ بھی آ جاتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، خواجہ مجذوب عزیز مجذوب نے کلام پڑھا، پڑھنے والا اور وہ جی ہم پڑھتے ہیں جی شاعری پڑھتا ہے جی، میں جان ایلیا کو پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کو پڑھتا ہوں، فلانے نہ تینوں علامہ اقبال نہیں سمجھ آنی تے نہ جان ایلیا کتے نہیں سمجھ آنی تے، پر خواجہ عزیز مجذوب کی لائبریری ہے۔ اب تو رہے بس تاد ہمیں آخر ورد زباں اے میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
یہ میرے ادھر میں نے لگوا کے رکھی ہوئی. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں, مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں, ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ڈپٹی کلیکٹر تھا, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پہ بیعت ہو گیا. شعروں کی کتاب پھر کشکول مجذوب نام کی بنائی, بازار سے ملتی جا کے 200-300 کی, ایسی باتیں اس کے اندر لکھنی ہے, فنا ہی ہو گیا. اور پھر جب حضرت تھانوی فوت ہو گئے تو پھر ہاتھ میں کتاب پکڑ لینی, ٹرینوں میں بیٹھ جانا, دیکھو ڈپٹی کلیکٹر جا رہا ہے رستوں کے اندر, اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھنے والا کلام. شہوات کو دور کرنے کے لیے اور شبہات صرف طواف, اگر طواف نہیں آپ نے کیا تو پھر اعتکاف, یہ اس کے علاوہ کوئی اس امت کا کوئی حل نہیں, کوئی بندہ اس کی طرف نہیں آتا. 9 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہیں, اور جس سال اللہ نے بلانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا سال آ گیا, جبریل آ گیا, آ کے نبی علیہ السلام کو بلایا, کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ محمد سے کہو دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے. میں کہتا میں نے رہنا ہے. نبی نے کہا اللہ سے جب بلا لیا تو غلام حاضر ہے, چلنے کو میں تیار. فرمایا پھر آخری سال ہے آپ کا. حضور نے جب حجۃ الوداع کے اعلان کرایا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لیں مجھے محمد جس نے دیکھنا ہے, میری زمین پر میں تمہیں نبی نظر نہیں آؤں گا. صحابہ کی چیخیں نکل گئی, سیکھ لو مجھ سے مناس کے حج, جو مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے, پھر میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا, پتہ نہیں اگلے سال میں تمہارے در میں. صحابہ اندر سے کھڑک گئے. حضور نے کہا ممبر پہ اللہ نے ایک بندے کو کہا ہے کہ تو نے میرے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے. صدیق چلایا. صحابہ نے کہا اس صدیق کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور کسی کا ذکر کر رہے ہیں. صدیق بولے نا سر بندن تے پر راز کسے نہ کھولن ہوں. صدیق نے راز ہی کھولا یار کا, رویا, منہ پہ کپڑا لے لیا, اپنے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا کہ آواز نہ نکلے. پتا چل گیا یہ حضور نے اپنا کہا ہے کہ میں نے حضور نے فرمایا ممبر پہ لوگوں اللہ نے ایک کا ذکر ایک آدمی کو کہا کہ بول دنیا پہ تم نے رہنا یا میرے پاس آنا ہے, اور اللہ تجھ سے ملنے کا مشتاق. اس بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا. آپ موت سے ڈرتے ہیں سارے, جو آتا ہے مجھے موت سے ڈر, مجھے تو کوئی نہیں ڈر لگتا, ایک دن بھی نہیں لگتا. گناہ بھی کیے میں نے کب نیکیاں کی ہوئی, اتنا سا بھی نہیں لگتا. صرف اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ پوچھا جائے گا جو تیرے ذمے ہم نے تبلیغ اور دین کا کام لگایا تھا کاشف علی, وہ کام پورا ہوا یا نہیں؟ تو نے تن دہی سے فرائض سر انجام دیے تھے کہ نہیں؟ تو نے اس وقت دنیا درمیان میں رکھی تھی لوگوں کی رضامندی یا مجھے چاہا تھا؟ تو جو رات کو اٹھ کے یہ دن کو سبق پڑھاتا پوچھتا تھا یہ رضا کس کی تھی؟ کی تو نے نہیں کیا. اگر میں نے خدا کے لیے نہیں کیا تو جہنم کا ایندھن ہوں, اگر خدا کے لیے کیا ہے تو رحمت سے مجھے نا امید ہونے کی ضرورت کیا؟ ولا تک نہ تم رحمت اللہ, میں کیوں رحمت کو سے منہ موڑتا پھر؟ کیا وہ بادشاہ بے ایسا نہیں ہے جس کی رحمت کا سمندر بیک رہا ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں؟ میں تو محدود ہوں اتنا سا 6 فٹ کا, زیادہ میں نے کیا کر دیا ہوگا گناہ, اتنا ہی کہ فیصلہ بات بھر جائے, اس سے زیادہ میں نے تو نہیں کیے ہوں گے نا. ملک بھر جائے, کائنات بھر جائے, پر وہ تو وسیع ہے, وہ تو وسیع ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ چھوڑا. اس سال پھر جبریل نے کہا کہ پھر اللہ سے ملنا ہے, ملاقات کے لیے اس سال آپ کو 20 دن رمضان کے آخری رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن نہیں کیا, آخری رمضان نبی علیہ السلام نے اعتکاف جو کیا ہے وہ 11 تاریخ کو حضور 11ویں روزے بیٹھ گئے, 10ویں روزے کی شام کو, اور 30ویں روزے تک کیا. 20 دن کا اعتکاف کیا کہ اب یار کو ملنے کے لیے جانا. یار سے ملاقات نہیں, رب سے ملاقات نہیں. ہاں 1 سال آپ نے وہاں پہ اجازت دی کہ تو عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ نے کہا مجھے بھی اجازت دے دے میں اعتکاف مسجد میں کر لوں, تو حضور نے دے دی. اور حضرت حفصہ بھی آ گئی, دیکھا دیکھیے زینب بھی آ گئی. نبی پاک نے کہا اتنے کیوں لگ گئے بھائی خیمے؟ انہوں نے کہا جی عورتیں آ گئی. آپ نے فرمایا یہ دل سے نہیں آئی, ریسو ریسی آئی ہیں, چکو خیمے.
یہ وہ جو آپ اپنے بچوں کو بیچتے جا بہ جا اعتکاف تھے، وہ وہاں کے KFC کھاتا ہے، لچ پارٹی اکٹھی ہو جاتی، یہ ہے وہ اعتکاف جو طاہر القادری جو بناتا ہے شہر اعتکاف، لچ پارٹی ہے، کھوریں پی رہے، باتیں ہو رہی، تاشیں کھیلنے، اخباریں پڑھنے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ماں باپ پیچھے سے جا رہے روٹی، یہاں میں نے تو روزانہ ہی رات کو کوئی بیل دیتا، ہاں جی ساڈا منڈا بیٹھا جی اعتکاف اسی انہوں کھانا دے رہا ہے، کتے کسے کھانا چھڑانا ہے کہ کھانا بڑھانا ہے اس کا؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے اعتکاف کا؟ میں نے اعتکاف کیے بچپن میں، بہت کیے۔ مولانا صاحب نے کہا اس طرح اعتکاف کری، اور وہ اس وقت مسجد میں ہی رہتے تھے اور میرے اعتکاف کو بڑا واچ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک نکر میں نے بنائی ہوئی تھی، اس میں میں خیمہ لگا لیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ایسے اس کے اندر داخل ہونا ہے کاشف کہ گویا تم مر چکے ہوئے اور تمہارا جنازہ یہاں دفن کر گئے ہیں، اب تمہارا دادا کو پیچھے سے نہ آئے۔ ابا جی میرے اللہ تعالیٰ میرے دادا مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، وہ گرم گرم چائے لاتے، کہتے گرم گرم چائے کا سواد ہے، وہ آتے تھے، انہیں مجھ سے کوئی نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ اعتکاف والا ہے، میں اس کی خدمت کروں گا نا تو مجھے، وہ جب انہوں نے کہنا پتر اے چاہ کا کپ میں دینا ہے، میں تیرے پھر کہنا ہے میرے ایسے بھی دعا کری۔ کبھی انہوں نے مجھے میں نے کہا ابا جی آپ سارا دن چکر لگاتے، کہتے چل آنے بہانے نہ آنا، میں تیرے دیکھ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ انہیں کلمہ شریف مرتے وقت نصیب کیا۔ تو انہوں نے کہا ایسے کاشف جیسے میت داخل ہو گئی اعتکاف کے اندر، بالکل میں کسی سے نہیں ملتا تھا، نہ والدہ سے، نہ کوئی پیغام، نہ سب چیزیں پہلے تیار کی ہوتی تھی۔ پھر بیماریوں نے حال لیا، پھر مجھ سے اعتکاف ہونا بند ہو گیا۔ اب ترس ترس کے روزانہ جیتا ہوں روزانہ مرتا ہوں کہ میرا اعتکاف کہاں گیا؟ میں تو بڑا اچھا اعتکاف کرتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا اللہ کے ساتھ۔ اور اس اعتکاف کی برکت ہے، ایک اعتکاف میں نے اس وقت کیا جس وقت یہ سن 2000 آنے والا تھا، 1999 سے 2000 میں داخل ہونا تھا۔ تو لوگوں نے اس وقت پورے عرب کے اندر یہ پلان بنایا گیا تھا کہ ملینیم ایئر کو اس طرح منایا جائے کہ یاشی ہو، رات کے 12 بجے پھر ہم اس وقت بم چلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو امت نے بڑا بھائی کیا، لیکن میں اور وہ خادم حسین صاحب ہوتے تھے، ہم دونوں نے کہا کہ جس وقت 12 بجے ہم سجدے میں گر جائیں گے، یا اللہ جب ساری مخلوق تیرے خلاف چل رہی تھی ہم تیری رضا کی خاطر سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے بھی طریقے ہونے چاہیے پلاننگ نیکی کے بارے میں۔ آپ گناہ کی پلاننگ کرنا ہی صرف آپ نے سیکھی، آپ نے اور کوئی کام نہیں سیکھا۔ شادیوں کی پلاننگ ہے، محفلیں مہندیوں کی پلاننگ ہے، بدعتوں کی پلاننگ ہی سیکھی ہے۔ نیکی کی پلاننگ اپنے دماغ میں نہیں آتی، وہ ہم سے پوچھ کر دی، شادیوں کی ہمیں بلا کر کرتے ہیں، بدکاری کرنی ہو تو ہم سے پوچھ کر کرتے ہیں، شراب ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسی پینی ہے آپ نے، اور دل ہی نہیں ہے اللہ سے پیار کا۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی یہ ایک کر، اور پھر اس کے بعد پوری طاقت صرف کر دیں، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اپنی کریں، اور اس میں رکوع اور سجود کر دیں۔ آپ دیکھیں پہلے نمبر پر کیا آیا تھا کہ کن کا کر؟ طواف۔ دوسرے نمبر پر حالانکہ نماز افضل ہے، رکوع اور سجود، اللہ نے درمیان میں اعتکاف ڈالا، کہا خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف کر۔ اب وہاں اعتکاف کرنا اتنا مشکل، پہلے نام لکھاؤ کیا کچھ، اوارہ لوگوں کے لیے جگہ ہے، اعتکاف والوں کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ مسجد نبی کا بھی یہی حال ہے، یعنی کیا اعتکاف کرنے، ماسٹر صاحب یہ ہمارے کرتے اعتکاف، جا کے انہوں نے کیا ہے مسجد نبی کا اعتکاف ہے جی، تو لوگ کرتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے فرمایا رکوع اور سجود، اور اعتکاف میں فرمایا پھر کیا کر، بتایا کہ اعتکاف کے اندر کثرت سے رکوع اور کثرت سے سجدے کری۔ حدیث شریف بھی پڑھنی منع ہے اعتکاف کے اندر، صرف کلام الہی، اللہ کا کلام اور بندہ، اور کوئی بندہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، صرف تمجید، تحلیل، اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر، ہوں ہاں کا جواب بھی نہ دے۔ وہ جو آئی رسول اللہ کی بیوی تھی جو خاص کام کے لیے آئی تھی، نبی بھائی اس درجے پر ہے کہ بات کر سکتا ہے، آپ کا کیا کام ہے کہ وہاں پر بیٹھے آپ باتیں کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی اعتکاف کروں گا، ایک رات کا مسجد الحرام میں، نبی نے فرمایا اپنا اعتکاف کی نظر پوری کر۔ کوئی بہت بیمار پریشان اور دکھوں کے اندر ہے نا کہ کہتا یار میں ایسی نوکری میں پھنس گیا ہوں کاشف جی، نوکری میں، کام میں نہیں، کام کا میں نے لفظ نہیں بولا، کہ میں اس میں پھنس گیا ہوں کاشف صاحب میں نہیں کرتا، تو مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد چلا جائے اور فجر تک وہاں پہ رہے، اپنی افطاری سحری لے جائے، اور عبادت میں زیادہ بھی جاگنے کی ضرورت نہیں، سو جائے، تیسرا حصہ یا نصف حصہ رات کا کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے،
کوئی بندہ آپ میں سے اعتکاف میں سے خالی نہیں رہنا چاہیے. کیا گھر میں بیویوں کے ساتھ مستیاں کرنی اور ان کے ساتھ سونے کا آپ کو چسکا پڑا ہوا ہے؟ کیا ہم بستریاں کرنی؟ یہ دن میں جو ہم بستری منائے وہ اسی وجہ سے منائے کہ قابو میں اپنے آپ تے کی ہر ویلے رن دے نال چڑھیا رہنا ہے. قابو پا. فرمایا رات اللہ کے لیے تو کھڑا ہو. پیارا نبی پھر کھڑا ہو جاتا اور اعتکاف کو بس یہ سمجھ کر جائے کہ یہ موت کا سفر شروع ہو گیا. اور پھر نبی پاک نے وہ جو اعتکاف عورتوں کو چھڑایا کہ دیکھا دیکھی نہیں کرنا, دیکھا دیکھی عبادت نہیں کرنی, نکالا ان میں سے باہر. اور پھر خود شوال کے مہینے کے آخر میں اعتکاف وہ رہ گیا تھا نا, خود اپنا بھی چھوڑ دیا کہ یہی نہ لوگ مجھے ایسے کر لیں, ہاں جی, کہ پکا ہی سمجھ لیں. فرمایا میں شوال میں کروں گا. اور اس کے بدلے میں پھر نبی پاک نے 20 اور پورا رمضان جبریل علیہ السلام حضور کے پاس روزانہ رات کو بیٹھے ہوتے تھے. او بھائی روزانہ رات کو, آگے پیچھے نہیں, رمضان شریف میں جبریل نے روزانہ رات کو حضور کے پاس آ جانا. اور اعتکاف میں بھی جبریل علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیام اللیل, اعتکاف, اور اس کے اندر پھر قرآن مجید پڑھا جانا, اور دن میں حلال روزے سے افطاری, حلال سے سحری کرنی. وہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے, گوشہ نشین ہو جانا, دنیا سے کٹ جانا, جسمانی خواہشات سے پرے ہو جانا, پاک صاف ہو کے ایک نکڑ پہ بیٹھا, ساری باتیں اس کے اندر ہو گئی مکس, اور ان دنوں کے اندر آ جاتی پھر لیلۃ القدر. فرمایا آ گئی اب لیلۃ القدر. بھائی لیلۃ القدر کے بارے میں سن لیں. لیلۃ القدر کے اندر 2-3 چیزیں اب میں آج آپ کو بتانے لگا. اگر وہ چیز نہیں تو پھر آپ سارے فارغ, میری طرف سے چھوڑے جان. میں نے لیلۃ القدر 17ویں رات کا ایک کال بھیجا, میسج آ گیا, کوئی ضرورت تو زیادہ حاجی سی عقل والا, کہتا ہے اس کا حوالہ دے دے. اس کا گروپ میں بھیجا تو کہتا حوالہ دے دے. گدے کو یہ نہیں پتا نیچے لطائف المعارف میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے. اب جس بندے کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ میرا حوالہ کہاں سے چیک کرے گا, جس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا ہے. اس طرح کے تو گدے باز ایڈ ہیں ہمارے ساتھ. ہاں جی, فرمایا 2 چیزیں. پہلے تو یہ سمجھے قدر, قدر مثل بات کیا ہے کہ وہ انتہائی قیمتی چیز ہے, اس کی قدر کرے. کہ اور نبی نے کہا اس کو کہ تلاش کرو. اب 2 باتیں سن لیں. تلاش جس چیز کی بھی بندہ کرتا ہے, جتنی زیادہ وہ قیمتی چیز سمجھتا ہے اس کے دل میں جو قدر ہے اتنی ہی تلاش کے اندر وہ پریشانی کرے گا, ٹینشن لے لے گا اپنے دماغ پہ کہ کتنے گیا میرا پاسپورٹ, کتنے گیا میرا پاسپورٹ, وہ میرا پاسپورٹ کتنے گیا, لاکر دی چابی دے جے وچ زیور ہے میرا سارا, وہ کتنے ہے پیسے والی چابی, چیک بک کدے کو چلی گئی ہے. ہاں جی, اور اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو پھر کہتا کہ یا اللہ میرا پت گم ہو گیا, ہیلو کیسا میرا پت گم ہو گیا, دعا کرو اے بھراواں کو میرے پت. ہیں ایسی تلاش, شدید پریشانی, ٹینشن لے پوری. اور جب وہ ٹینشن لے کے کر رہا ہوتا تو ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے, یا اللہ لب جائے, یا اللہ لب جائے, یا اللہ, ساتھ ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہے, اللہ سونے لب جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا کاشف کنسی یا معیدو پڑھیا کر, پھر مل جائے. پھر رہا پکار رہا ہے اللہ کو ساتھ ساتھ, یا اللہ لب جائے, یا اللہ لب جائے. تو بھی دعا کر, یا اللہ میں 40 دیکھا دوں گا تیری راہ, اللہ میں 100 نفل پڑھوں گا, اللہ مجھے لب جائے, لب جائے. ٹینشن لی نا, اللہ سے دعائیں کی ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. اگر وہ لیلۃ القدر کو قیمتی سمجھ ہی نہیں رہا, وہ کتا ادھر پھرتا پھرتا رہے گا. آپ کو پتا لیلۃ القدر, آپ لوگ آتے عشاء کے بعد, بیوقوفو لیلۃ القدر, ادھر سورج غروب ہوا تک ادھر لیلۃ القدر شروع ہو گئی. کسی نے آپ کو یہ بتایا ہی نہیں. وہ آپ سمجھتے رات کو کوئی پہر آتا ہے, کوئی 1-2 منٹ آتا جن سے سونا بڑھانا تسی سارے نے. ادھر سورج غروب ہوا. میں اسی لیے جب میرے پاس لوگ یہاں پہ آتے ہیں میں مغرب کی نماز ہی اس سے شروع کرتا ہوں فوری طور پر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تاکہ سارے لوگ کو کام کھڑے ہو جائیں بھی قائد صاحب نے آج یہ تلاوت کی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, فرمایا تیری سوچ گمان وہم میں بھی نہیں یہ رات میں نے کیسی رات بنائی, تیرے وہم میں بھی نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ مہینوں چھوڑ سالوں چھوڑ اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ یہ رات آتی ہے جب بندے اس کو یہ ہوں گے تو جنت الفردوس سے کم پہ میں نے ان کو دینا ہی کچھ نہیں ہے, حساب ہونا ہی نہیں ان بندوں کا, اور بلا حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والے.
پوچھنا ہی نہیں اللہ نے. نہ موت کی سختی آئے گی، نہ حشر کی سختی آئے گی، نہ قبر کی سختی آئے گی، نہ میزان کی سختی آئے گی، نہ پل صراط کی سختی آئے گی، نہ حوض کوثر کی سختی آئے گی. نہ اللہ کے نبی نے فرمایا پل صراط اور حوض کوثر کے درمیان میں بھی ایک بہت زبردست قسم کا پل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ذکر کروں گا. فرمایا اس کی بھی سختی نہیں آئے گی، اللہ بھی سختی سے نہیں نپٹے گا. اور حشر والے دن جو سایہ عرش کے نیچے اس بندے کو ملے گا، فرمایا جس نے لیلۃ القدر تلاش کر لی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو کیا بات کہتا ہے؟ ایک فرشتہ کیا، فرشتے زمین پر بھیج دیے جاتے ہیں، اور اس دن خاص الخاص سارے فرشتوں کا سردار جو 24 گھنٹے میری جناب میں سامنے کھڑا رہتا ہے، جس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حکم نہیں ہے کہ میرے حکم کے بغیر تم یہاں سے ادھر کھڑے رہنا ہے، جس کے 300 پر ہیں، 100 اس کا ہاتھ ہے مشرق سے لے کے مغرب تک. حضور پاک نے دیکھا تو پوری زمین اس طرح بھری ہوئی تھی اس کے وجود سے. فرمایا جبریل کو بھی کہہ دیتا ہوں جا آج میری بارگاہ سے نکل جا، میرے بندوں کے درمیان چلا جا. اس جبریل کو بھی آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ جبریل آج کی رات تم زمین پر رہو گے. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، ان لوگوں کے لیے وہ سلامتی کی رات بن جاتی ہے. ایسی سلامتی، کون سا سلام؟ وہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا، وہ سلام. فرمایا وہ بن جاتا ہوں. سلام حتی ہی مطلع الفجر، فجر سے 1 سیکنڈ پہلے بھی تم نے غافل نہیں ہونا، کیونکہ فجر کے آخری سیکنڈ کے اندر بھی عبادت کرنے والے کو جو انعام دیے جائیں گے، صدیق اور شہید بھی پریشان ہو جائیں گے. اور امت تاک راتوں میں گمراہ 29ویں رات کو عموماً آتی ہے. اس رات بازاروں میں آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، بدماش تو آپ ہیں یقین جانے، مرد حرامزادے ہیں، عورتیں کچھ نہیں. کیسے بھی بات ماننی جب آپ، وہ مرد ہی نہیں جس کی عورت بات نہ مانے، جس کا پتر تھا وہ تو خسرا ہے. اس ہجڑے اور خسرے سے کہیں تم فارغ ہو. کذاب! اللہ نے کہا مرد کو میں نے اتنا بھاری بنایا کہ عورت، بچہ، ملازم اس کا بوجھ سہ نہیں سکتے. ایسا ڈاٹا جب بات کہہ دے اس کی بات مڑ جائے، یہ کہاں پہ ہے؟ باقی باتوں میں آپ سخت، تو ان جب دین کی بات آئی تو نرم ہو تابنے والا بن گئے. اور فرمایا بتاؤں کیا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا چیز کو تلاش کر رہا تھا، ساتھ پریشان تھا. اب سنتے جائیں، یہ نئی تشریح ہو رہی. پریشان تھا، کہتا جاتا تھا کہ چیز کو مل جائے مل جائے مل جائے، اللہ مجھے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے. ایماناً و احتساباً، فرمایا کہہ رہا پورا یقین تھا کہ مل جائے گی، یہ ایمان رکھا تھا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. احتساباً، یا ساتھ یہ بھی کہتا جائے گا اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تو مجھے لیلۃ القدر دے، یہ بھی کہے ساتھ میں، یہ نہیں کہ میں ہے گا اہل تے مینوں دے. یہ احتساب ہے. فرمایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیلۃ القدر کی، رمضان کے قیام لگ گئے، لیلۃ القدر کا قیام لگ گئے. یہ جس بندے نے بھی اپنا اپنایا، لیلۃ القدر میں کھڑا ہونا اور رمضان کا قیام، یہ دونوں جب داخل ہو جاتے ہیں. اگر لیلۃ القدر کا آپ نے ارادہ نہیں کیا، آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب نہیں ملے گا. پوری نیت کرنی پڑنی، جیسے 2 رکعت نماز پردہ آواز سے خدا نے منہ طرف قابل شریف، یا اللہ میں ڈھونڈ رہا ہوں لیلۃ القدر کو. فرمایا اب میں تجھے کہتا ہوں سلام ہی حتی مطلع الفجر کا میں اب آخری بتانے لگا ہوں. فرمایا پہلے تھا چیز کی قدر پہچانی، وما ادراک ما لیلۃ القدر کی بات سے وہ سمجھ گیا کہ شاید کوئی بہت وڈی ہے جڑی اللہ کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا. اس سے چیز کی قدر کا پتہ چل گیا. اور قدر کیا بتائی کہ قرآن نازل کیا تھا، آخری ہدایت کی کتاب میں نے دی ہے. یہ سمجھ لے وہ رات کیسی تھی کہ میں نے اس رات میں پھر اس قرآن کو چنا کہ اس کو اور محمد کے قلب پہ اتارنا ہے، اور جبریل آئے گا اس رات میں زمین پہ نور علی نور ہو رہا تھا. تو فرمایا رات بھی اب ایسی. تو پھر فرمایا تلاش بھی کی، قیمتی شے بھی تھی، پریشانی بھی لیتا رہا، دعا بھی کرتا رہا کہ مل جائے. اور پھر اس کا دل جب ٹھک گیا، اس نے خوب رو لیا، تو پھر اس نے مجھے سمجھ لو اس کو لیلۃ القدر مل گئی. تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، اماں جی کے جو احسان ہیں وہ نہیں آپ دے سکتے،
چھوڑیں حضرت علی اور کی جنگ کو چھوڑیں، اس کو پرے کریں. اس امت کے اوپر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. شیعہ ہوں سنی ہوں میں تو فارغ کرا دیتا ہوں. اللہ اللہ نبی کی زوجہ چہیتی اور محبوبہ پھر دنیا والا آخرہ ہمارے یاسر نے کہا، اس سے نبی سے ایسی ایسی بات پوچھی جو کسی اور صحابی نے پوچھی نہیں. سارے صحابہ جب تھک جاتے تھے نا، حضرت عمر جیسے بھی، تو کہتے تھے اماں نوں جا کے پوچھ کے آؤ مسئلہ رولا کدھر نکلنا ہے. یہ غسل کا مسئلہ کہ مرد عورت کا دخول تو ہو گیا پر دونوں فارغ نہیں ہوئے، تو پوچھا کہ یہ اب کیا ہے، غسل کرنا ہے کہ نہیں، فارغ ہونے پہ ہی غسل ہے یا صرف داخل ہونے میں ہی شرمگاہوں کا. تو صحابہ کوئی کہیں نہیں وضو ہے، کوئی کہتا نہیں، تو ایسا کرتے رہے. اخیر سب نے پھر جا کر فیصلہ کیا ان کا ان دو لڑکوں کو بھیجو. وہ دونوں لڑکے حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے بھتیجے تھے. وہ دونوں آئے، وہ آ کے انہوں نے اماں سے بات کی. اماں نے انہیں آگے جواب میں کہا ہوئے اور نکے نکے پٹھیو ککڑو ازانا تسی اجے دیڑیاں نہیں شروع کیتیاں تے مسئلے تسی کڈے کڈے وڈے پوچھ رہے ہو، بالغ اب بھی تم ہوئے نہیں اور مسائل تم شادی کے پوچھتے ہو مجھ سے. تو انہوں نے کہا اماں وہاں پہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا پیارے نبی نے کہا جب مرد عورت کا ختنے سے ختنہ مل جائے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، فارغ ہو یا نہ ہو. اماں کے احسان ہے اور نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف کو اب یہ مسئلہ بیٹی بھی نہیں بتا سکتی. ہاں ماں بیٹے کا پردہ ہوتا ہے لیکن ماں بتا سکتی ہے، باپ بتا سکتا ہے مسئلہ. چونکہ امت کی ماں تھی اس لیے ماں نے مسئلہ حل کیا. اللہ نے پہلے ہی اللہ نے کہا 13 9 10 مائیں اس امت کی. تو اس نے پھر نبی سے ایک بات پوچھی جو کسی نے بھی نہیں پوچھی، جائے مجھے بتائیں کسے. اس نے کہا اللہ کے نبی اگر لیلۃ القدر مل جائے تو نبی علیہ السلام آگے سے کہتے وہ تو ملتی ہی نہیں. تو حضور نے کہا مل جائے تو اس نے کہا پھر میں اللہ سے کیا مانگوں؟ سونے دا کڑا منگا، بال منگا، منڈے دا رشتہ منگا، اپنا کاروبار چمکان دیا دعاواں منگا، لمبی زندگی صحت منگا، کی منگا؟ نبی نے کہا یہ سب چیزیں عارضی اور فنا ہو جانے والی. ایک شے ایسی ہے جو مل گئی بیڑا پار ہی پار ہے. بندے کی یہ دنیا بھی طے ہو جانی، وہ بھی دنیا طے ہو جانی، سب کچھ ہی ہو جانا. فرمایا مانگوں تو کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے تو صرف معافی مانگ لے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. او معاف کر دینے والے، معافی تو تیرے لیے انتہائی پسندیدہ چیز ہے، پھر کس لیے پسندیدہ چیز مجھ کو نہیں دیتا؟ پھر کس لیے مجھے وہ پسندیدہ چیز نہیں دیتا؟ اپنا نام تم نے عفو بھی رکھ لیا ہے، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. مولانا احمد رضا خان کا ایک شعر ہے، گناہ رضا کا حساب کیا؟ کہتا میرے تو گناہ یا اللہ تو کیا حساب لے رہا ہے ان سے؟ گناہ رضا کا حساب کیا جو گرچہ لاکھوں سے ہے سوا، کروڑوں اربوں ہیں اس کا، لیکن وہ اربوں کا ایک دائرہ ہے، لامحدود نہیں ہے، محدود ہے، جتنے مرضی بڑھتے چلے جائیں، اللہ لامحدود ہے. گناہ رضا کا حساب کیا جو گرچہ ہے لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. میں اس کی جگہ پڑھتا ہوں اے عفو اللہم انکا عفو، میں عفو پڑھتا ہوں، مگر اے عفو تیرے عفو کا، عفو اور عفو میں فرق ہے سمجھ گئے، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار. یہ رات کو میں یہ پڑھتا ہوں، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. وجد بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کہا ملے گی، پر کوئی ایماناً احتساباً چیچا سارے کام چھوڑ کے سمجھ لے آج 21ویں رات شروع ہونے والی ہے تو دن کوئی کام ختم کر کے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلا. اور 2 کام میں نے لوگوں کے اندر ایپ دیکھے ہیں وہ میں ختم کر کے تو بس. سحری اور افطاری سے پہلے موبائل ٹیلی فون بیٹھے دیکھتے ہیں، ہاں جی، کوئی فکر نہیں بھی روزہ میرا کیسا گزرا. 6:20 پہ ختم ہوتا ہے، پورا رکھ لے کہ 6 بجے موبائل بند کر کے آف کر کے پرے کر وضو کر کے بیٹھ جائے. سوچے کہ سارا دن آج روزہ جو کھلنے لگا کیا حق کے روزہ ادا کر دیا. 15 منٹ کا یہ مراقبہ،
اور یہ پورے دن کا حق ادا ہو گیا رمضان کا. اور جب سحری کرے نا تو صرف 15 منٹ پہلے الگ ہو جائے, گوشہ نشین ہو جائے. یہ میرا اپنا ذاتی طریقہ کار ہے, مولانا کے دور سے میں کرتا جا رہا ہوں. میں اپنا الگ ہو جاتا ہوں سب سے. اعتکاف بھی بیٹھا ہوتا تھا تو میں اندر چلا جاتا ہوں. سوچے 15-20 منٹ پہلے 5:30 بند ہونا ہے, 5:15 بیٹھ جائے کہ کیا رمضان کی رات کا میں نے حق ادا کر دیا. بہت روئے ان 2 وقتوں میں, بہت چلا کے روئے. سسکیوں کی آواز باہر آئے سب کو, پوچھے اندر بھاگے ہو بھی کاشف کو کیا ہو گیا, عمر کو کیا ہو گیا, شفیق کو کیا ہو گیا, یہ شہزاد کو کیا ہو گیا ہے, یہ شعیب کو کیا ہوگا. پوچھے بھائی جان خیر ہے آپ کیوں رو رہے. آواز آئے, منہ پہ کپڑا رکھ لیتے تھے صحابہ کرام, آواز سے روتے تھے, منہ پہ دبا لیتے تھے اپنے. سسکیاں آپ کی, اگر آپ کی سسکیاں نہیں لوگوں کو سنانی, نفس کو کہہ دو کہ اپنے آپ کو تو سنائے, ان بدکار کانوں کو تو سنے سسکیوں کی آواز. یہ 2 بندہ کام نہیں نا جو کرتا, روزے ختم ہے اس کے لیے, تباہ ہو گئے روزے, وہ برباد ہو گیا. بھائی جان اس سے زیادہ میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا, میں گیا ہوں تھک. اب میں کیا کروں, اس امت کو جگا 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 جگا. استاد جی چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. اگر آپ بھی میرے سامنے آتے ہیں, موبائل پکڑے ہوتے ہیں, یہاں میں نے سحری کے وقت دیکھا کچھ لوگوں کو, وہ یہاں سحری کرے, گل کپاڑا ہو رہا ہے, آخر تے 4 ہندی ہجے میری چاہ پا دے فٹافٹ, اداں کر دے میرا. 3 بجے سحری کرتا ہوں. کتنے بجے؟ روزے بھی اگرچہ میں رکھتا, بیمار ہوں, ملازم کو حکم ہے 3 بجے سحری, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سحری کھانے والوں پہ فرشتے درود و سلام بھیجتے, برکت. اللہ میں روزے داروں میں سے نہیں ہوں, مجھ میں اس سال ہمت نہیں رہی, پر مجھے روزے داروں میں شمار فرما. بڑی مشکل سے شیاٹ کا پین ہو رہی ہے, کمر کا پین ہو رہا ہے, تو بستر پہ ٹیک لگا کے رکعت 1 پڑھتا ہوں, پھر دوسری. اللہ وہ بھی وقت تھا جب 1.5 گھنٹے کا ایک وتر پڑھا کرتا تھا, اب یہ وقت ہے کہ میں زمین پر اس طرح پڑا ہوں. مجھے اپنے شکر گزار, عبادت گزار, اپنے ماننے والوں میں شمار فرما, غافلوں میں مجھے شمار نہ فرمانا. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, مگر تیری یاد سے میں غافل نہیں رہا. حالات بڑے برے مجھ پر آئے, گو میں رہا رہین, محبوب کو کہتا ہے غالب, گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. وقت نے بڑے ظلم توڑے, مگر تیری یاد سے میں غافل نہیں رہا. تہجد کے وقت غافل نہیں ہوں. امت کو 2 کام, نبی نے اعتکاف بھی نہیں چھوڑا, تہجد بھی نہیں چھوڑی. رمضان غیر رمضان پڑی تہجد ہے, نہ کوئی تراویح پڑی, نہ مولویوں کی طرح ڈفان کیے, لڑائیاں کرتے پھرتے ہیں آپس میں, کوئی 20 کے مناظرے کی دعوت دے رہا, کوئی 18-20 نہ تراویح پڑی, نہ صحابہ نے پڑھی, کسی نے بھی نہیں پڑھی. تراویح کا لفظ ہی بدعتی ہے, یہ خود بدعت ہے سنت کے کہیں نہیں. قیام اللیل, قیام رمضان, وتر, ایک ہی تہجد, ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں بھی سو کے اٹھوں اسی وقت پڑھ لوں. اب میں مسئلہ بیان نہیں کرتا, میں تھک چکا ہوں. میری پسندیدہ جو ہے نا, اور پیارے نبی کی جو پسندیدہ بات ہے, مجھے وہ شے پسند ہے جو میرے نبی کو پسند ہے, جو حضور کو نہیں پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے, بس ختم. مجھے نہیں پتا کسی کی کیا مجبوری ہے. سو کے حجود توڑے اپنی نیند کو, غفلت میں پڑا ہو لیکن نیند توڑ کے اللہ کو کہہ کہ میں غافلوں میں سے نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا خدا کے خوف سے ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, وہ رات کے پچھلے پہر بسترا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب اس میں تہجد تھی کہ سویا ہوا تھا تو بستر چھوڑا اس نے, ساری رات ٹی وی لگا کے بیٹھے, قرآن مجید پڑھ لیا, پھر لیٹ گئے. وہ نفس کچلا ہی نہیں جاتا. اعتکاف اور تہجد امت 2 چھوڑ گئی بھائی. اعتکاف کی جگہ پہ چاند رات اور عیدیں اور شاپنگیں چل پڑی, تہجد کی جگہ پر تراویح ہو کے 4-4 8-8 رکعتیں پڑھ کے وہ فارغ ہو گئے. ہاں جی, امت کا بیڑا غرق ہو گیا, امت کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پچھلے جمعے جا کے سنیں, جا کے ان جمعوں کے اندر سارا میں نے اعتکاف کا ایسا بیان کیا, عبد المنان کو لڑکے ڈھونڈ ڈانٹ کے اس کو اپلوڈ کر دے دوبارہ سے, جا کے وہ دیکھیں کہ اعتکاف کیا تھا, کیا ہوتا ہے, کیا کرنا چاہیے, اعتکاف کس طرح ہوتا ہے. اوپر والے مسئلے چھوڑے, اندر دل کا حال اور دماغ کا حال آپ نے بتانا ہے کہ اعتکاف کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا وسوسہ رہ جائے میرے پاس, وہ کہتا ہے نا استاد جی میں پاک ہونا چاہتا ہوں,
وہ پاک ہو جائے. عورتوں کا مسئلہ بیان کر دوں. اب عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ کرنا ہی مسجد میں اعتکاف ہے. مسئلہ یہی ہے, بالکل اس مسئلے سے میں اتنا بھی ادھر نہیں ہو سکتا. ایسی مسجدیں ڈھونڈیں, ایسے ادارے بنائے جہاں پہ عورتیں, اور اللہ کے نبی نے منع کیا مردوں کو کہ عورتوں کو نہ روکا کرو اگر یہ مسجد جانا چاہتی ہیں. پر زمانہ آ گیا فتنہ, یہاں تو معصوم بچوں کے ساتھ مسجدوں کے اندر بدفعلیاں ہو رہی ہیں. اعتکاف والے کر لیتے ہیں, اعتکاف والے کر لیتے ہیں. کئی کیس ہم نے پکڑے ہیں جی. اپنے معصوم بچوں کو نہ بھیجیں اعتکاف والی جگہوں پر, نہ وہاں جو ساتھ کے لڑکے شیاطین ہیں وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, بدفعلیاں کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ. ہم نے حجروں کے اندر پکڑے ہیں, آن جا کے رنگے ہاتھوں میں نے پکڑے ہوئے ہیں, سمجھ گئے. اس لیے کوئی اتنا نا بیت اللہ میں نہیں ہٹتے تو ادھر کیا ہٹنا ہے. تو اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو غذائیں ایسی نہ کھائے کہ جس سے جسم ہیٹ اپ ہو, ٹھنڈی غذائیں استعمال کرے, کم پہ گزارا کرے, اتنا سا کھانا کھائے اعتکاف کے لیے. نفس کچلا جائے, جب آپ اٹھے نا اعتکاف سے تو کمر سیدھی نہ ہو رہی ہو, لک ٹوٹ جائے تھوڑا, جب آپ اٹھ کر آئے پتا چلے کہ اس نے اپنے نفس کو کمزور کر لیا اعتکاف کے اندر. نہ اٹھنے کی جان ہوگی نہ گناہ کرے گا. اتنے پچھوں حلوے بھیج رہے جی, اعتکاف بیٹھا منڈا آ کر اور شہوت بڑھے. تو عورتوں کے لیے پھر میں نے پوچھا تھا کسی نے کہ بھائی جان میرا اعتکاف کا, تو میں نے اسے پھر کہا تھا کہ دیکھ بہن مسئلہ رسول اللہ کا ہی ہے بس. حج اور نفلی عبادت اور اعتکاف یہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا نہیں ہو سکتا. اگر اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا تو اس عورت کو حج, نفلی عبادت اور اعتکاف جتنا ثواب مرد کی خدمت کرنے کا ملتا ہے. ان دنوں میں اس کا مرد 10 دنوں کے اندر کسی عورت کے ساتھ ملوث ہو گیا, اس کا ایمان تو گیا, تیرے اعتکاف تو اللہ نے چٹنا ہے. سمجھ گئے ایک بات. دوسرا, کوئی بڑھیا مائی یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میں, حنفیوں نے پھر اس عورت کو فساد اور گندگی کی پھیل جانے کی وجہ سے اجازت دی کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ سکتی. مصلحتاً یہ اگر وہ ایسے کرنا چاہتی ہے تو وہ بالکل. اور اگر کوئی استحاضہ بھی عورت کو ہو رہا نا, استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض کے بعد بھی جاری رہے, یعنی عورت کا حیض 10 دن تک گنا ہے, 3 دن سے لے کے 10 دن تک, مگر 11ویں دن اس کو آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے وہ اس خون کو حیض نہیں شمار کرے گا, بیماری, اس کا نام استحاضہ رکھا ہے, حیض نہیں رکھا, تو وہ اس کو استحاضہ سمجھے, اور وہ استحاضہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پر اپنا پیڈ شیڈ لگا کے بیٹھ سکتی ہے. سمجھ گئے. اور اپنی تنہائی میں. اچھا, خاتون نے پوچھا بڑھیا ہو گئی ہوں, روزہ نہیں رکھ سکتی, اعتکاف میں دل کرتا, گوشہ نشین ہونا چاہتی. میں کہا ہو جا, اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے. بڈھا ہے, کہتا کاشف جی روزہ نہیں رکھ سکتا, اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. ہو جا, راتوں کا اعتکاف شروع کر دے جو حضرت عمر نے کیا تھا. ہر آئے رات, جیسے آج 19ویں رات آنی ہے, مغرب کی نماز سے اذان سے پہلے چلا جائے, دل کو فارغ, بعد میں نہ جائے, پہلے جائے, تاکہ خوب اہتمام دل کا اثر کے بعد تیار ہوئے, کھائے پیے اپنا سامان, تھوڑی سی 4 روٹیاں پیک کرے ڈبے کے اندر, ٹھنڈے سالن کے ساتھ چپ کر کے روٹی پانی کھا کے اللہ کی عبادت میں. پیارے نبی جیسے ستو لے جاتے تھے اعتکاف کرنے کے لیے غار حرا میں, پانی اور ستو خشک کھا لینے. آپ پیچھے سے یہ چیزیں بیچتے ہیں, چپ کر کے جا کر رات رات کا اعتکاف ہر جگہ جا کے بندے کرنے شروع کر دیں. اپنے گھروں میں خام خان 5 راتیں ہیں, میں تو 10 کا کہتا ہوں کہ اس رمضان میں 10 ہی کریں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کریں. 10 والے 10 دن, 3 والے 3 دن, 1 دن والا 1 دن, حضور کی سنت کو بھلائیں نہ, اور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. بس آپ کے نبی نے بہت شوق سے اعتکاف کیا, دنیا سے منہ موڑ لیا پیارے نبی نے. یہ دنیا سے منہ موڑ لیں, دنیا کے اندر ہی اللہ کی یاد سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے, اور تہجد نہ چھوڑیں آپ. سمجھ گئے. اور اس میں سب سے جمعے میں میری سزا ہے, بہت شدید تکلیف میں ہوں میں, اتنی دوائیاں کھا لی ہیں میں نے, کیا انگریزی کیا دوسری کیا تیسری, بڑے سے بڑے ڈاکٹر چیک کرا لیے, تکلیف نہیں میری یہ کندھے کی جا رہی, انتہا درجے کی تکلیف ہے. جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھایا, ڈاکٹر صاحب بی پی ہائی ہو گیا, کبھی نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں دیر سے اس لیے آیا. تو میرے لیے اس رمضان میں دعا کریں کثرت سے, مجھے اللہ حج بیت اللہ بھی نصیب فرما دے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان بھی میرا بڑا دل کڑتا ہے کہ عبادت بندہ کرے, کھڑا ہو کے کرے, ذوق شوق سے. قرآن مجید پورا ختم کریں, ان 10 دنوں کا قرآن الگ رکھیں, 20 دن کا قرآن الگ بنائیں, اس کا الگ بنائیں. پورے اعتکاف میں پورے یہ آخری عشرے کا قرآن مجید تہجد میں جو پڑھنا ہے 3 سپارے اٹھ کے پڑھے. نہیں پڑھ سکتا پہلے بیٹھ کر پڑھے, پھر جب آخری 10 یا 15 آیتیں رہ جائیں
تو پھر کھڑا ہو کے قیام کر لے, کرسی پہ بیٹھ جائے, قرآن مجید پڑھی جائے, بتلاوت کری جائے, چھوڑ دے مانی لفظ, وہ نہیں ہونے تو آنو شیطان نے تھانوں پٹھے کما چلاتا, وہ نہیں ہونے, وہ تو قیامت دا دینا ہے نا, تسی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھنا. قرآن کے لفظوں کے ساتھ پیار کریں, چوم لیں اس کو, قرآن کے لفظوں کے ساتھ پیار کریں, ایک ایک لفظ بن جائے گی. اس طرح حضور نے فرمایا بحث ہوگی, جھگڑا کر لے گی اللہ تعالیٰ سے سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران, اتنی لڑائی ہونی ہے حشر کے دن کہ کس طرح بندے کو تو جہنم بھیجتا ہے, کیسے بھیجتا ہے. یہ میری تلاوت کرتا رہا ہے راتوں کو اٹھ کے, اس نے رمضان میں پڑھا, تہجد میں پڑھا, شب قدر میں پڑھا. کاشف نے اس کو تیرے نبی کی حدیث سنائی تھی, اس نے نبی کی حدیث پہ یقین کر لیا, نبی کی بات پہ یقین کر لیتا, اور غیب کی بات کو اس نے مان کر وہ عمل سارا انجام دیا. یا اللہ تو کیسے بھیجے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑا ہو جانا ہے, اور فرمایا دونوں صورتیں پروں کے نیچے لے لیں گی بندے کو, جس طرح مرغی نہیں لے لیتی اس طرح ڈانپ لیں گی کہ بے جاب عذاب کیسے کرتا ہے. بندہ عذاب پہ مستحق ہونا, کیوں؟ اس کے کرتوت بڑے خراب ہونے, اور کیوں جھگڑا پھر کیوں کر رہی ہیں جب جو ہے ہی مستحق. ایسا تھا جنت کا مستحق مگر بندہ غلط تھا, بحث ہو جانی, یہ آ جانی قیامت کے دن. پھر مجھے یاد کرنا وہاں پہ, یاد کرنا, ہاں آواز تو مجھے دے لینا, ہاں یاد تو مجھے کر لینا ہے, جب سامنے کوئی پھر منزل آ جائے, ٹھیک ہے, اس وقت آواز دینا مجھے, پھر میں تلاش کر مجھے دیکھنا کہ وہ کہتا تھا کہ پیارا نبی سچا ہے. بس ابھی تک کوئی سچا نہیں, نہ اینکر پرسن سچے, نہ صحافی سچے نکلے, نہ سائنسدان, نہ فلسفی, کوئی نہیں سچا نکلا, سیاستدان کوئی سچا, سب جھوٹے ہی نکلے. پھر ایک سچا نکلا, صادق و مصدوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے کہا قل هو اللہ احد, اگر وہ کہتا دو خدا ہے, ہم نے بھی کہنا تھا دو خدا ہے, وہ کہہ گیا ایک ہے, ہم نے کہا بس ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا ایک ہے, بس ٹھیک ہے. تو اس مشکل دور میں آپ اپنی عبادات کو مزین فرمائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے, قبول و منظور فرمائے. اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر جانے سے پہلے اتنا سا گنڈا اور پیاز بھی مل جائے نا, صدقہ دیے بغیر نہیں جانا. یہ پھر صدقہ ایسا ہوگا رات آپ کو گھیر لے گا, نور کے پردے میں لے لے گا, شیطان کو قریب نہیں آنے گا. یا اللہ میں اپنی طرف سے شیطان مردود اور نفس کی طرح کا ایک صدقہ دے کے جا رہا ہوں, میری آج کی عبادت کو خالص اور قبول و منظور فرما لینا. کوئی آپ مسجد بھی آتے ہیں نا, چاہے 5 وقت میں, پہلے فقیر کو 2 روپے دے کے آیا کر, آپ پھر عبادت کی لذت دیکھیں, آپ کا سارا نماز محفوظ ہو جائے گی. جمعے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جب نہیں ہوتے تھے تو اولیاء اللہ اپنی جیب میں اتنا سا پیاز ڈال کے لے آتے تھے, کسی غریب کو دے دیتے کہ شاید اس کی ہانڈی میں پڑ جائے. تو یہ رات صدقے کی کرنی, خوب صدقہ. حضور نے کہتے ہیں کہ نبی پاک تو ایسے تیز آندھی ہو جاتے تھے شب قدر کی راتوں میں صدقہ دینے کے بارے میں, راتوں کو صدقہ حضور نکالتے تھے. دولت ہی دولت, سونا چاندی پیسہ, کھانے پینے کا سامان, ریوڑ مویشی بکریاں, دہی جا رہے, لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, ایسے ہوتا تھا. مسجد نبوی میں شور مچا ہوتا تھا. آپ کو تو کبھی میرے ساتھ کوئی بندہ مسجد نبوی جائے, میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں حضور کیا کیا کرتے تھے. اس مسجد نبوی کا شور, اس کے ہنگامے کیا ہوتے تھے. اس طرح کا شور اور ہنگامہ تھا کہ بندے اٹھتے ہیں اور اذان ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور اس طرح موویاں بنانا حرامزادے شروع کر دیتے ہیں. یہ نبی کے روضے اور مسجد کی نبوی کا احترام ہے. پہلے کلاس ٹاپ کے آتے فلان فلان کے مسجد نبی میں, اور جب ادھر سلام پھرتا ہے ذکر ہی نہیں کرتے, اٹھ کے پھر بھاگ جاتے ہیں. یہ ایڈی تیلو کالی سی کی دفاع ہوتا بات نہیں, میں حضور دے روزے دے کول پڑھنی, نبی نو تنگ کرنا سے, ہے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ججوں نے لکھا خط. پہلے یہ تو خط لکھ کر ان کو بتائیں کہ ہماری تعیناتی کیسے ہی ہوئی ہے. تحقیق کرائیں گے کہ ایجنسیاں داخل ہوتی ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں دخل دیتی, کیوں دیتی, پر یہ بھی تو بتائیں کہ جناب بھی ایجنسیوں کے ذریعے سے اوپر آئے ہیں, اور انہوں نے کیوں نہیں اس وقت ایجنسیوں کو لیٹر لکھا کہ کس طرح تم سرکار میں مداخلت کرتے ہو, عدالت میں آؤ, صبح سارے حاضر ہو جاؤ. ہے آپ نہیں بلایا, اب آیا یہ چیز جب ان کا تھا ثاقب نکسار سارے, اس وقت ہی خط لکھے. جب آیا یہ صرف فائز عیسیٰ کو تنگ کرنے کے لیے بھی ان کا اور آپس میں ایجنسیوں کی لڑائی ہو جائے, فوج اور یہ یکساں پہ سے ہٹ جائیں, پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. کیسا مکر فریب ہے, یہ ہے وہ عدل
جس کے پیچھے ظلم چھپے ہوئے، یہ اللہ نے حشر کے دن کھولنے، یہ اللہ نے حشر کے دن کھولنے کہ عدل کے نام پہ ظلم کرتے رہے ہو، انصاف کے نام پر بے ایمانیاں کرتے رہے ہو، اور وطن کی قوموں کو تم خراب کرتے رہے ہو، ہیں؟ اور ملک کو تم نے ننگے ناچ نچا کے 10 سالوں میں پوری جنریشن ایسی حرامزادی بنا دی ہے، وہ خدا رسول کی طرف آتی کوئی نہیں، ہیں؟ یہ کیا کرتے پھرتے تم یہ انصاف ہوا تھا زمین پر؟ یہ ہے وہ مکر اور فریب جس کو قرآن کھولتا ہے اور سچا عالم دین کھولتا ہے۔ اس لیے آپ چھوڑیں یہ کیا کرتے پھرتے، یہ ایک فراڈ ہے، دھوکے باز ہے، یہ ایک افلاس کے پیچھے بھی بے ایمانیاں ہوتی ہیں، صرف بھوک جو کبھی کسی مفلس کے رونے پہ نہ جائیں، روتے ہی آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بھائی اللہ نے کہا یبکونا، رو رہے تھے ابا جی یوسف کو کھا گیا، وہ تو ہم نے بچانے کی، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، اس لیے اس ملک کو بچانے کی کوشش، خیر مانگیں، یہ مسجد ہے، آ گئی بروں کے قبضے کے اندر، مسجد نہیں گرانی، وطن بہت پیارا ہے، ایک دن آئے گا یہاں خلافت کا جھنڈا بھی ہوگا، اسلام کے مجاہدین یہاں سے جائیں گے، کوشش تو کریں، آپ کی کوشش ہی صحیح کوشش نہ کرتے، میں اب بری بات کہنے لگا ہوں، اللہ معاف کرے مجھے کہنی نہیں چاہیے، بے حیائی پر سمجھ اس طرح کی فحش باتوں کے ذریعے سے آتی ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماع اس کے منہ میں کرتے رہے نا، بچہ نہیں ہونا، جو جگہ پراپر اللہ نے بتائی وہیں سے ہونا ہے، یہ ایفرٹ ہے اپنے آپ کی خراب کرنا، اپنی لذتوں کو، شریعت جو قانون ہے یہ لوگوں کا ایمان نیچے سے سیدھا کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو، والدین کو، سب کو، سمجھ گئے؟ اور نون لیگ کا سب سے برا کارنامہ یہ ہے کہ یہ بلیغ الرحمان نے جو اس وقت کیا زبردستی کر کے احد چیمہ کے کہنے پہ، یہ زیادتی ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو کرے، قانون بنا دیا، یہ چیز ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ امت کی اصلاح بتاؤں کیسے ہونی، اہل حدیث اپنے مولویوں کے پیچھے پڑ جائیں، بریلوی اپنے کے پیچھے پڑ جائیں، نون لیگ والے اپنے لیڈر کے پیچھے پڑ جائیں، عمران خان کے یہ اپنے اوپر تنقید کریں، لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں، سویرے اپنی جماعت کو راہ راست پہ لے آئے، جو جس سے پیار کرتا ہے کرے اس کی اصلاح، حق بیان کرے، ان کے خلاف ڈٹ جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو صبح یہ ملک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب آپ ان کے کیے ہوئے کارناموں کی کرتے حمایتیں، قسمیں دیتے، بہانے کریں، وہ بہانے، قسمیں، صحافی، اینکر مل ملا کے آپ کریں گے، حشر کے دن آپ بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا دشمنی کے اندر اندھے ہو کے کسی تقوی کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، عدل کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ باقی کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے عشاء کے وقت 7:15 بجے پھر آپ پہنچ جائیں، جماعت ہوگی، پھر اس کے ساتھ ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل 4 دن درس قرآن ہوگا، بدھ جمعرات جمعہ جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی، تو آپ اس آیا کریں درس قرآن، رمضان کی رات میں تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، آدھے پونے گھنٹے کا، پھر اس کے بعد ختم، پھر آپ اپنے گھروں میں جائیں، جا کے عبادت کریں، نماز پڑھیں، اپنی تہجد پڑھیں، تہجد کی تیاری کریں، جا کے عشاء پڑھ کے سو جایا کریں، بالکل مولویوں کے پیچھے نہ لگیں، صبح اٹھ کے اپنا قرآن مجید پڑھیں، قاری دا قرآن کی سننا جنوں آپ سمجھ نہیں آ رہی، پچھلا سامنے دسی جاندہ بھی تینوں چودھری یاد نہیں پورا، یب کا ہوں یا فلا ہوں فلانا، آپ دیکھ کر پڑھیں، ہاتھ میں لے کر اپنا قرآن مجید پڑھیں، موبائل پہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، موبائل پہ قرآن لے کے تراویح میں اپنی قیام اللیل نہیں آپ نے کرنا، بالکل ٹھیک نہیں، اسی میں گند، اسی میں جو قرآن سے دیکھ کر پیار آتا ہے، جو قرآن کو چومنے کا مزہ آتا ہے، موبائل کو چوم سکتے ہیں آپ؟ میں نہیں اس مسئلے کا قائل، صرف اس وقت اللہ کی کتاب ہو رہا ہو، بس بیٹھے پڑھی جائیں قرآن میں کہتا ہوں لہک لہک کے پڑھیں، چہک چہک کے پڑھیں، اچھا پڑھیں، خوبصورت لفظ بنا کے سادہ لوگ پڑھیں، وہ عرب کا قاری لڑکا قرآن پڑھے، عرب کے قاری نے ابھی وائرل ہوا کلپ، انہوں نے کیا قرآن پڑھ، ایکٹنگ نہ کر، بما تعملون اہلاکین، انہوں نے کہا بندہ مان، قرآن پڑھ، جس پڑھنے نے تینوں رونا ہوئے اللہ دی ذات میں، سمجھ گئے؟ تو یہ قرآن مجید کو پڑھیں، ان کی تلاوتیں، جی آج سبیل صاحب پڑھا رہے یا ہن فلانے صاحب پڑھا رہے یا میک اپ کر لو، تیاریاں کر لو، پہنچ جو مسیطے، فراڈ نہ لگائیں، جماعتوں کو زندہ نہ کریں، دلوں کو زندہ کریں، دل زندہ ہو جائیں، کہ مرنے والی امتوں کا ہے یہی مرض سارا، دل مردہ کو زندہ کر، اقبال نے کہا اس کو زندہ کر، یہ زندہ ہو گئے تو ہم زندہ ہو جائیں گے۔ کوئی اور مسئلہ تو کوئی نہیں میرا خیال ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسمین امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، ان کو روٹی کھلا، ان کو کپڑے پہنا، ان کی دعائیوں کا کوئی انتظام فرما، ان کے دلوں کو چین اور سکون عطا فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے پاس کوئی تیرے سہارے کے علاوہ سہارا نہیں رہ گیا، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم مداحمت کمزوری کا شکار ہیں۔ یا اللہ ہم لوگ خود دنیا میں ملوث ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، وہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کو حوصلے دے، استقامت دے، اور اپنے دین کے لیے کام ان سے لے، اور کفار اور مشرکین اور یہود اور نصارہ کو برباد کر دے۔ اور یا اللہ قنوت نازلہ پڑھنے کی سنت کو توفیق عطا فرما، جو سنت انہوں نے چھوڑ دی اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرما دو۔ اللہ زہر نماز پڑھا دے بھائی۔